جائے پیدائش لے کے جس طرف ہے اس طرف جائے پیدائش لے کے جس طرف ہے اس طرف اے مسلمانوں کرو سجدے خدا کے واسطے مرتضیٰ بھیجے گئے تھے مصطفیٰ کے واسطے اکبرو آنا محمد
شام کی بستی میں ننگے سر زینب جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب اسیر و مضطرب تاب و نوحہ گر زینب وہ اپنا بالوں سے ڈھانپے تھے اونٹ پر زینب یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب اور بہن حسین کے ہو فاطمہ کی جائی ہوں میں کربلائے مولا سے لٹ کے آئی میں کربلائے مولا سے لٹ کے آئی ہوں اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمن میرا بچھڑ گیا علی اکبر سا گل بدن میرا ہوا شہید ہر ایک شیر سب شکن میرا پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا نبی کی آل کو اہل جفا نے لوٹ لیا ہمارے کنب قرن میں خزانے لوٹ ہمارے کنب قرن میں خزانے لوٹ لیا ہمارے پیارے کو مہمان بلا کے مارا ہے علی کے لال کا خنجر سے سر اتارا ہر ایک شہید جفا تشنا لب سدھارا ہے ہر ایک گل سا بدن رن میں پارا پارا ہر ایک گل سا بدن رن میں پارا پارا چمن میں فاطمہ کے آ گئی خزاں افسوس نشان مرتضوی کا مٹا نشان افسوس نشان مرتضوی کا مٹا نشان ہماری تھی جو بسات اجڑ گئی ہے بہن حسین سے رن میں بچھڑ گئی ہے ہماری زیست کی صورت بگڑ گئی ہے ایک اور تازہ مصیبت یہ پڑ گئی ہے ایک اور تازہ مصیبت یہ پڑ گئی ہے بندے ہیں ہاتھ وہ اپنا چھپا نہیں سکتے یہ حکم ہے کہ زبان لا نہیں سکتے یہ حکم ہے کہ زبان لا نہیں سکتے سوار اونٹ پہ ہے اور ردا نہیں سر پر چھپائے رہتے ہیں بالوں سے منہ کو شام و سحر گزرتے ہیں ہمیں فاقوں پہ فاقے اونٹوں پر یہ ذوف ہے کہ غشاتا ہے ہمیں اکثر یہ ذوف ہے کہ غشاتا ہے ہمیں اکثر جو چادریں پہ کوئی رحم کھا کے دیتا ہے تو شمر آ کے اسی وقت چھین لیتا تو شمر آ کے اسی وقت چھین لیتا ہے یہ بین کرتے تھے شتر پہ زینب دل کی قریب اٹھ کے لایا لئی سر شفیع پکڑ کے ہاتھوں سے دل کو تڑپ گئے پکاری بھائی بچا لو ہمیں کسی تدبیر پکاری بھائی بچا لو ہمیں کسی تدبیر تمہارے مرنے سے ایزا اٹھاتی ہے زینب دہی کے سامنے سر رنگے جاتی ہے زینب دہی کے سامنے سر رنگے جاتی ہے سکینہ بول کے اماں بتاؤ میں قربان یہ کس کے سر سے پھوپھی بات
نہیں تمہیں کس بو کے پیاسے کا اثر ہے، لہو میں غرق نبی کے نواسے کا اثر ہے، لہو میں غرق نبی کے نواسے کا اثر ہے۔ سکینہ بالن تب ہاتھ جوڑ کر یہ کہا، آپ ہو میری تقصیر اے میرے بابا، کہ مجھ ستم زدہ نے تھا نہ تم کو پہچانا، حرم سے آنکھوں کے مجھ کو نہ کچھ دکھائی دیا، حرم سے آنکھوں سے مجھ کو نہ کچھ دکھائی دیا، تماچے شمر کے کھائے ہے بارہا میں نے، رسن سے ظلم کا بندوا دیا گلا میں نے، رسن سے ظلم کی بندوا دیا گلا میں نے، ہرائی سر سے ندا جو ستم ہوا تجھ پر، میری لاڈلی نیزے سے دیکھتا تھا پدھر، تھے شمر نے کانوں سے جب تیرے گوہر، تڑپ رہی تھی ہمارے بروح نیزے پر، تڑپ رہی تھی ہمارے بروح نیزے پر، رواں تھے اشکنا تجھ کو قرار آتا تھا، سنا پہ مجھ کو بھی غش بار بار آتا تھا، سنا پہ مجھ کو بھی غش بار بار آتا تھا، جب آئی شام کی بستی میں۔ سید حیدر عباس صاحب، جناب سید علمدار حسین فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب رحمة المحمدية، اسمة الفاطمية، ولاية العلوية، خلق الحسنية، شجاعة الحسينية، صبر السجادية، علم الباقرية، صدق الجعفرية، اسم الموصلية، رضاة الرضوية، جود التقوية، حلم النقلية، غيبة العسكرية، وغيبة الإلهية بالخاص، وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. میں نے آپ کی خدمت میں اسی آیے کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس کو کل سرنامہ کلام قرار دیا تھا، یعنی
جو آیت کریمہ مشہور و معروف ہے اور آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے، جس میں اللہ نے اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور طہارت کا اعلان کیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کی پوری بنیاد طہارت پر ہے، اور اگر طہارت سے کوئی چیز کی ہر چیز کی بنیاد ہٹ جائے تو پھر اس کے بعد کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی آدمی کافر ہے مثلا اور نماز پڑھے، روزہ رکھے، تمام اعمال انجام دے، حج کرے، زکات دے، تمام اعمال انجام دے دے، اور زندگی بھر وہ اپنے راتیں عبادتوں میں کاٹ دے، دن روزوں میں کاٹ دے، سارا پیسہ جتنا کمائے سب خرچ کر دے راہ خدا میں، لیکن اگر وہ کلمہ نہ پڑھے اور اپنے کو کفر و شرک سے پاک نہ کرے تو وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں معذمت ہوگا، اس کا عمل کوئی قبول ہوگا نہیں ہوگا۔ جب اس جگہ پر کوئی بات آتی ہے کہ کوئی کافر اگر نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکات دیتا رہے، سارا پیسہ کروڑوں روپے کمائے اور اس کے بعد سب راہ خدا کے اوپر باندھ کر دے، اور اس کے بعد کسی مسلمان سے آپ یہ پوچھیے تو کوئی یہ نہیں کہے گا اتنی محنت کیا ہے، اس کی محنت رائجہ کیسے جا سکتی ہے، اتنی مشقت کیا ہے، اس کی مشقت رائجہ کیسے جا سکتی ہے۔ ہر آدمی یہ کہے گا کہ جب اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا جس پر بنیاد ہے تو پھر اس کے سارے عمل کا کیا فائدہ ہے، اس لیے کہ کسی عمل میں اس کی طہارت نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کفر و شرک کی نجاست سے پاک ہو جائے، اور اگر پاک ہو گیا جو کوئی مسلمان ہے، مومن ہے، تو اگر اس کی نمازیں چھوٹ گئی تو ادا ہو جائیں گے، روزے چھوٹ گئے تو ادا ہو جائیں گے، اگر اس نے نماز روزہ نہیں پڑھا بعد میں ادا کر دیا جائے گا، اس نہیں نکالا بعد میں نکال دیا جائے گا۔ تو یہ فلسفہ آنے کے بعد محبت اہل بیت میں کیوں لوگ بدل دیتے ہیں؟ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ علی کی محبت یا اہل بیت کی محبت شرط ہے اعمال کے لیے، تو لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ دیکھیے آپ مسلمانوں کے طرف سے جتنی نماز پڑھتے ہیں کیا ان کی نماز بیکار چلی جائے گی؟ اتنا روزہ رکھتے ہیں، اتنا حج کرتے ہیں، صاحب ان کے پاس تو ہم سے زیادہ اعمال ہے۔ تو اگر اعمال کا بوجھ ہی لادنا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور اللہ کی بارگاہ میں بلندی کا سبب ہے، تو اس کافر نے کیا قصور کیا تھا جو اتنی نمازیں پڑھ رہا تھا؟ تو معلوم ہوا کہ بنیاد یہ ہوتی، جب تک اگر آدمی بنیاد سے ہٹ جائے، یعنی جس منزل کی طرف اسے جانا ہے ادھر رخ ہونا چاہیے آدمی کا۔ اگر کوئی آدمی منزل سے الٹا جائے گا تو جتنا چلتا جائے گا عمل سے اتنا دور ہوتا چلا جائے گا، مقصد سے اتنا دور ہوتا چلا جائے گا، جتنا چلے گا اتنا دور ہوگا۔ کسی آدمی کو اگر ویسٹ میں جانا ہے، آپ کے سب بڑا سسٹمیٹک ہے نا، وہ کسی آدمی کو ویسٹ کی طرف جانا ہے، اس کے بعد وہ ایسٹ کی طرف چلا جائے، مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ ویسٹ اس گھر پہ جانا ہے یا اس مقام پہ جانا ہے یا اس پارک میں جانا ہے جو ویسٹ کی طرف ہے، اور وہ ایسٹ کی طرف جا رہا ہے، جتنا کار چلاتا جائے گا، جتنی اسپیڈ بڑھاتا جائے گا، مقصد سے اور دور ہوتا جائے گا۔ جب تک آدمی مقصد تو جو آدمی اہل بیت کی محبت کو چھوڑ دے گا، وہ جتنا عمل کرتا چلا جائے گا اتنا وہ مقصد سے اور دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے نا کہ مریض بغض علی اب بڑا نمازی ہے، مرض میں اور اضافہ ہے کیا کیا جائے۔ صلوات بھیجو۔ بنیاد جو ہے پورے اعمال کی وہ ہے محبت اہل بیت، اور ہم تو نہیں کہتے، پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ بھئی ہر بات اگر حل ہوگی یا کوئی بھی بات اگر حل کی جائے گی، اہل اسلام جب کوئی بات ایسی کرتے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی بات کریے تو اسے آ کر قول پروردگار اور قول رسول میں دیکھیے۔ اللہ اور قول کے رسول میں جب اسے آپ اس بات کو جا کر دیکھیں تب جا کے آپ اس بات کو معیاری سمجھیے، ورنہ دنیا کا بنایا ہوا کوئی بھی معیار وہ معیار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ اور رسول کی نظر میں کوئی معیار نہ رکھے۔ یہ دیکھنا چاہیے، لیکن ہمارا تو ذہن اتنا دنیا داری میں الجھا ہوا ہے کہ جو دنیا سمجھا دیتی ہے وہ سمجھتے ہیں، جو دین سمجھاتا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے۔ یعنی دنیا نے جو دین سمجھایا ہے ہم ویسا دین سمجھ رہے ہیں۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، دنیا نے جو دین سمجھا، اس لیے کبھی میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پایا ہوں، لیکن جیسے پڑھتا ہوں ویسے پڑھ رہا ہوں کہ میں کہیں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، لوگ سمجھے بعد میں، ان کا فرض ہے وہ سمجھے، اس لیے کہ لوگ کہیں کے الگ تھوڑی ہوتے ہیں، پوری دنیا ایک ہی محور میں گھوم رہی ہے۔ میں تو ایک چھوٹے سے دیہات سے لے کر اب عرب پورا گھوم کے امریکہ تک چلا آیا، ذہنیتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، صورتیں بدل جاتی ہیں۔ اچھے اور
اور خراب ہوتے ہیں، ہر جگہ سمجھنے والے ہوتے ہیں، ہر جگہ سمجھنے والے ہوتے ہیں، ہر جگہ ناسمجھ ہوتے ہیں، اور ہر جگہ نہ سمجھنے والے ہوتے ہیں جو سمجھنے نہیں چاہتے. تو جو دنیا والے دین کو سمجھاتے ہیں ہم انہی اہل دنیا کے کہے ہوئے انداز کے مطابق دین کو سمجھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم دین سے دور ہیں. اور جس طریقے سے دین دنیا کو سمجھاتا ہے ہم اس طریقے سے دنیا کو نہیں سمجھنا چاہتے. اس لیے اس دنیا سے دور ہے جیسا دین چاہتا ہے. اور جو کہ اس کو واضح کر دیا اس لیے کہ دین اور دنیا کو اتنا الگ الگ کر دیا گیا ہے کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے. دین اور دنیا کو کوئی رکھ ہی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہاں آ جائے ایسا کہ صاحب 24 گھنٹہ بزنس سے مصروف ہے، کہنے کوئی آدمی دنیا دار ہے، یعنی جو آدمی پیسے کے پیچھے جائے وہ دنیا دار، کوئی آدمی اچھا مکان بنا لے دنیا دار. یعنی پوری دنیا جو ہے اس کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے نا. دنیا کوئی اور کوئی آدمی مصلی بچھائے خالی نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکات کرنے بہت دیندار ہے. ایک عجیب بات، یعنی اتنا دور ہمیں اسلام کے فلسفے سے کر دیا گیا ہے. میں وہی بات کر رہا تھا کہ اگر میں نے کل آپ کی خدمت میں کہا تھا اگر میں آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اگر میں براہ راست برا کہہ دوں یا براہ راست اس کے اپوزٹ میں بول دوں یا براہ راست یہ کہوں کہ اس ملک میں کوئی جان نہیں ہے، اس کی پالیسی میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی آدمی کسی طریقے سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو گہرائی سے اس کے لاجیکل پوائنٹ نہیں سمجھائی جائے گی. اس لیے کہ ہماری نفسیات میں اس کی کیوریائی بیٹھ چکی ہے. یہ لفظ یاد رکھیے گا، یہ تحفہ ہے آپ کی خدمت. بڑائی نہیں، اس ملک کی کیوریائی بیٹھ چکی ہے دل کے اندر. جبکہ اللہ ہمیشہ صبح سے شام تک کتنی بار کہلواتا ہے کہ اللہ اکبر کہو، تاکہ ہر کیوریائی نکل جائے، دل سے ہر کیوریائی نکل جائے. تو وہ بیٹھے ہوئے. آج میں ایک میں دوست کو ٹیلی فون کر رہا تھا، بیچارہ ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی. وہ ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی. تو میں نے کہا اس میں کہ کہنے ہاں بھائی میرا ٹیلی فون نمبر یہ. ہم نے کہا یہ ٹیلی فون نمبر لگائیں، ہم نے یہ کوڈ لگائیں. کہا ہم نے کہا کچھ حماقتیں بھی ہیں یہاں کے اوپر کہ بجائے 0 کے یہاں پہ 1 لگانا پڑتا ہے. نہیں حماقتیں نہیں ہیں، یہ قسم کا قانون ہے. اتنی جلدی انہوں نے کہا کہ جیسے معلوم ہو رہا تھا کہ میں کسی امام کے نام کے ساتھ علیہ السلام بھول گیا ہوں. صلوات بھیجنا یعنی آپ غور فرماتے ہیں تو وہ پورا آپ کو ایک پورا پروسیجر لے کے چلنا پڑے گا وہ بتانے کے لیے کہ ہر چیز کی حقیقت کیا ہوتی ہے، اسلام کیا چاہتا ہے. اور پہلے تو یہ بتانا پڑے گا اسلام سے کیسے لوگوں کو دور کیا گیا. تو اسلام کی بنیاد طہارت اور محبت اہل بیت پر ہے پورے کے پورے. اب اس سے آپ کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک مسئلے کو میں چھیڑ رہا ہوں کہ آپ یہ غور فرمائیں کہ جو آخری نبی آیا ہے اور آخری پیغام کو لے کر آیا ہے، نہ اس سے بڑا کوئی دنیا کے خلق ہونے کے بعد پیدا ہوا اور نہ دنیا کے فنا ہونے تک کوئی اس سے بڑا پیدا ہوگا. وہ اس سے برابر ہو سکتا ہے، اس کے برابر وہی جو اس کی جگہ آئے گا، بس اس سے بڑا کوئی پیدا ہوگا نہ ہوگا. اور انبیاء آئے کتنے دن کے لیے؟ آدم آئے چند دن کے لیے، چند سال کے. ابراہیم اتنے بڑے نبی خلیل اللہ، شریعت کچھ دن رہی ختم ہو گئی. نوح 1000 سال تک زندہ رہے، تقریباً 1000 ایئر 1000 سال تک زندہ رہ کے، اور اس کا دین کچھ دن تک. اور جو ہمیشہ ہمیشہ کا دین لے کر آ رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کا قانون لے کر آ رہا ہے، دین نہ کہ لفظ قانون کہیے، اس کو صرف موقع کتنا ملتا ہے؟ 23 سال کا. غور کرنے تو جو 23 سال کی جب اس کی عمر ہے تو 23 سال کی اس کی ایک ایک سانس، بلکہ آدھی آدھی سانس، اب تو سیکنڈ کے بھی حصے ہوتے ہیں نا، تو اس کا ہر لمحہ بلکہ لمحوں کا ہزارواں حصہ، لاکھواں حصہ جو نکلا ہے کتنا قیمتی ہوگا. اور غور کیجئے کہ وہ نبی جب آ رہا ہے نہیں، نوح کو 1000 سال کی زندگی، ذوالقرنین کو 2 سال 100 سال کی زندگی، نہ جانے کتنے 400 500 300 سال جتنے ملی ہو، اب سب کو تھوڑی جانتے ہیں. جن کی شریعت کچھ دن کے لیے اس کی اتری زندگی، اور جس کی ہمیشہ کے لیے آ رہی ہے اس کی صرف 23 سال. 2 ڈیکیڈ حیثیت کیا رکھتا ہے آپ غور کیجئے. اور کیا 2 ڈیکیڈ 3 سال، تو اس کی 23 سال کی زندگی اور ہمیشہ کے لیے کم سے کم 10-12 ہزار سال کی زندگی تو ملتی، کچھ تو ملتی. یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ نہیں پہلے آپ یہ بتائیں. آدمی سوچ سکتا ہے. اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی شریعتیں پہلے آئی ہیں وہ سب منسوخ، اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ، اور وہ ایک کتاب بھی دینے والا ہے، ختم، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے بعد بھی آئمہ آئیں گے تو وہ آئمہ شریعت لے کے نہیں آتے، آئمہ شریعت کے محافظ اور لاگو کرنے والے ہیں. اب کوئی نیا قانون نہیں آئے گا. تو آخر اس 23 سال کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہوگا. اس لیے کوئی ہر لفظ حدیث کا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اتنی جلدی سمجھ لیں.
اس لیے ہر لفظ حدیث کا یا قرآن کا یا قول پیغمبر یا عمل پیغمبر اتنا آسان نہیں کہ سمجھا جائے. ایک ایک لفظ جو ہے بہت بڑی بڑی تشریح چاہتا ہے. اور وہ 23 سال کی زندگی، ٹوٹل کتنی زندگی؟ 63 سال کی زندگی. لیکن نوح کی باتوں میں وہ اثر نہیں ہے دنیا میں. اور اس کے بعد اتنے دشمن کہ کسی کے اتنے دشمن نہیں ہوئے. اور ایسے دوست، ایسے بیکار دوست بھی کسی کو نہیں ملے. میں عرب سے آ رہا ہوں، جانتا ہوں. توبہ بول گیا، یقین مانیے میں نے کل بھی یہی پڑھا تھا. میں نے ہر وقت میری وہاں تک یہ کلام ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کیسے رہے میرے سمجھ میں نہیں آتا. ہم نہیں رہ سکتے اس ترقی یافتہ دور میں. جب ہم نہیں رہ سکتے تو آپ اس دور میں کیسے رہے ہوں گے جس دور کو قرآن جاہل دور کہتا ہے؟ کیسے آپ رہے ہوں گے؟ وہ پیغمبر کے کمال تھے، ایک ایک سانس. وہ 23 سال رہا تو 23 گھنٹے میں مر جاتے. اور جو فرمایا آپ نے اس دور میں رہنے والا وہ رسول. بہرحال تو بات یہاں سے چلی کہ کسی کی بات میں وہ اثر نہیں. آج پوری دنیا کے اندر اشہد ان نوح نبی اللہ نہیں ہے، آدم نبی اللہ نہیں ہے، عیسیٰ روح اللہ نہیں ہے. ہر جگہ محمد رسول اللہ ہے. آخر وہ 23 سال میں یا 63 سال میں وہ کون سا اثر تھا؟ اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اپنا عمل مضبوط ہوتا ہے. ان کا بھی مضبوط تھا عمل. آج یہی میں پھر بعد میں نے کہا خمینی پہ آتی ہے. بہت سے مسلمان کہتے ہیں ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. جماعت اسلامی والے کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے کام مودودی صاحب کرنا چاہتے تھے وہ ہم اتنے دنوں میں نہیں کر سکے، خمینی نے چند سال میں کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں بہت توجہ کہ اسلام میں پرسنل لائف اور اسٹیج لائف کا کوئی فرق نہیں ہے. اسلام میں پرسنل لائف کی امپورٹنس پہلے ہے، اسٹیج لائف کی امپورٹنس بعد میں ہے. یہ دیکھا جاتا ہے آدمی گھر میں کیسا ہے. اسی لیے پیغمبر فرمایا، پیغمبر سے کہا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں بڑا آدمی بڑا اچھا مسلمان ہے، کیا کہنا ہمارے درمیان میں سب سے اچھا ہے، نماز پڑھتا ہوگا، روزہ جو بھی کرتا ہو. پیغمبر نے پلٹ کے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ کیا اپنی فیملی کے لیے اچھا ہے؟ صحابہ تعریف کر، لوگ تعریف فلاں آدمی بڑا اچھا ہے. پیغمبر یہ نہیں کہتے سچ میں اچھا ہے. پیغمبر یہ نہیں پوچھتے نماز پڑھتا ہے، پیغمبر یہ نہیں پوچھتے روزہ رکھتا ہے، پیغمبر یہ نہیں کہتے حج کرتا ہے، کچھ نہیں پوچھتے. یہ بتاؤ کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کیسا ہے؟ سارے لوگ دنگ، ہمیں نہیں معلوم. اور جب نہیں معلوم تو پھر کیا کہتے ہو اچھا مسلمان ہے؟ تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال یعنی اپنی فیملی کے لیے اچھا ہے. یہ پیغمبر فرماتے ہیں. پورا معاشرہ بنانے کے لیے آئے تھے نا، نماز پڑھوانے نہیں آئے تھے، خالی روزہ رکھوانے. کہا تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہے، اور تمہارے درمیان میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا میں ہوں. لیکن اس لیے کہا سب سے اچھا میں ہوں کہ میں تم کو یہی بات بتانے کے لیے جب آیا ہوں تو تم میں سب سے بہتر ہوں. اور جو جب اپنے اہل و عیال کے لیے اتنا اچھا ہوگا، اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا، اپنے بچوں کے لیے اتنا اچھا، اپنی بچی کے لیے اتنا اچھا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر جاتے تھے سفر میں جناب معصوم اعلیٰ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے سب کے بعد میں ملتے تھے، اور جب واپس آتے تھے سب سے پہلے ملتے تھے. لوگ کہتے تھے کیوں؟ کہتے تھے سیدہ سے جدائی کا فاصلہ کم سے کم رہے. تو جو سوچئے کہ جو فیملی کا حق مسلمانوں کو بتا رہا ہو اور سب سے اچھا اپنی فیملی کے ساتھ سلوک کرنے والا ہو، اب جب کوئی ایسے سلوک کرنے والے کے ساتھ بیوی نہ نبھا سکے تو وہ کیسی ہوگی؟ صلوات بھیجے محمد علیہ بات اسی طرح نہیں جانے. میں بات سنجیدگی کو برقرار رکھوں گا کہ آپ غور فرماتے ہیں کہ آپ پیغمبر 23 سال میں پوری دنیا میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پوری دنیا میں چاہے جتنی طاقت ہو جائے لوگ اس نام سے لرزتے ہیں. چاہے جتنی طاقت کسی، چاہے کرسچن ہو چاہے یہودی کوئی ہو، اس نام سے لرزتے ہیں، محمد رسول اللہ سے لرزتے ہیں لوگ. ہے نا کہ گلدستہ اذان سے یہ آواز نہ بلند ہونے پائے. یہ اتنا دنیا کی باطل طاقتوں کو اتنا خطرناک لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آدمی کا عمل خود بلند نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی بات میں اثر نہیں پیدا ہوتا. بھائی میں نے کہا اسلام ہی نہیں ہے تو پرسنل لائف سے ہم سے کیا مطلب ہے کہ نئی بات چلیے. اسلام پرسنل لائف بنانے کے لیے آیا تھا. اسلام پرسنل ہی لائف بنانے کے لیے آیا تھا. گھروں کو جب گھر سدھر جائے گا تو خود محلہ سدھرے گا، خود ہی شہر سدھرے گا، خود ہی ملک سدھرے گا، خود ہی دنیا سدھر جائے گی. لیکن جب گھر ہی نہیں سدھرے گا تو کچھ نہیں سدھر سکتا. سب سے پہلے فیملی لائف جسے کہا جاتا ہے. اب اس میں پیغمبر جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے تو اعلان کرتے ہیں. توجہ کیجیے گا. تو میں اکثر ایک جملہ یہ کہتا ہوں کہ یہ یوں غور کیجیے کہ عمل کرنے کی عمر 40 سال
اور عمل کرانے کی عمر 23 سال، تب جا کے اثر پیدا ہوا تھا. صلوات بھیجیں آپ. عمل کرنے کی عمر 40 سال اور عمل کرانے کی، اس میں بھی نہیں کہ عمل پیغمبر نہ کرتے ہوں، اس میں بھی عمل کر رہے تھے، لیکن خود عمل کیا 40 سال تک، تبلیغ نہیں شروع ہوا، تب جا کے بعد میں اتنا اثر پیدا ہوا. یہ مت سوچیے کہ خمینی کی بات میں ایسا کیوں اثر پیدا ہو گیا تھا. اثر اس لیے ہوا تھا کہ خود اپنا عمل ایسا تھا. ایک لمحہ عمل کا ایسا ہے کہ لوگ برائی بہت کر سکے لیکن غلطی کوئی نہیں نکال سکا. جب کوئی غیر معصوم میں غلطی نہ نکال سکے، جو مولا کے غلام تھا، لاکھ کچھ ہو جائے، اگر غلامی کا شرف مل جائے تو خمینی صاحب بہت بڑی چیز ہو جائے گی. مولا کی بارگاہ میں تو پھر کوئی بات نہیں ہوتی ہے. تو سوچیے کہ پھر پیغمبر کیسے رہے ہوں. اب اس میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اب پیغمبر جب 40 سال میں اعلان کر رہے ہیں کس چیز کا؟ آخری نبی اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے. یعنی جناب عیسیٰ تو اپنی نبوت کا اعلان گہوارے میں کرتے ہیں اور کوئی نہ دلیل نہ پروف. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیٰ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے. اور جب یہ آخری نبی اعلان کر رہا ہے اپنی نبوت کا، اب ختم. یہاں اب اس سے بڑا کوئی مرحلہ نہیں آنے والا ہے، نہ اس سے بڑا کوئی اجتماع ہونے والا ہے. دعوت النشیرہ ہے. 40 سال تک مسلسل خاموش رہنے کے بعد اب اعلان ہو رہا ہے. تو قرآن پہلے اتر جاتا ہے اس لیے کہ عرب میں فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا. تو لوگ نبی مان لیتے قرآن کی بنیاد پر کہ یہ تو ایسی کتاب دے رہا ہے کہ اب اس سے بڑی کوئی کتاب بن ہی نہیں سکتی. لیکن قرآن بھی نہیں نازل ہوا. جب پیغمبر 40 سال تک بیٹھے ہوئے تھے تو کئی ویلوم میں کتابیں لکھ دیتے، کم سے کم 1000 ویلوم میں کتابیں لکھ دی. کہا جاتا کوئی آدمی 40 سال کی عمر تک 1000 ویلوم میں کتابیں لکھ سکتا ہے. رسول نے لکھی، اسے نبی مان لو. ایک سطر پیغمبر نے نہیں لکھا. یہ سمجھے میں لکھا پڑھا نہیں مانتا، لکھا نہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لکھنا نہیں آتا تھا، کچھ نہیں. نہ کوئی کتاب پیش کر رہے ہیں، نہ قرآن پیش کر رہے ہیں. اور ان کے سامنے کے جو اینٹا اور پتھر ماریں گے معلوم ہے کافر ہیں، سخت قسم کے کافر ہیں، سخت قسم کے مشرک ہیں. ان کے سامنے جب پیغمبر آخری نبی اور فائنل نبی اور اپنی فائنل نبوت کے لیے جب سب سے پہلی دلیل پیش کر رہا ہے تو نہ قرآن نازل ہوتا، نہ کئی ویلوم میں کتاب آتی، نہ کوئی اور چیز دکھاتا ہے، نہ دکھاتا ہے کہ تم کو دولت پہ ناز ہے، سب سے زیادہ دولت میرے پاس ہے. کوئی کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اب اعلان اور یہاں سے اسٹارٹنگ ہو رہی ہے بیعت. کیا تم نے مجھے بچپن سے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ کیا میں نے امانت میں خیانت کی؟ تو معلوم ہوا کہ ساری دلیلیں جو ہوتی ہیں بیکار ہو جاتی ہیں اگر عمل کی دلیل مضبوط نہیں ہوتی. اور ساری دلیلیں اس وقت مانی جاتی ہیں جب عمل کی دلیل مضبوط ہو. تو سب سے پہلے جو بات دلیل کے طور سے پیش کی پیغمبر نے، وہ اپنے عمل کو بیچ میں رکھا. تو قرآن آتا تو اس طریقے سے لوگ نہ مانتے خدا کو، کتابیں لکھتے تو نہ مانتے اگر عمل اپنا مضبوط نہ ہوتا. تو 40 سال تک ساتھ رہنے والے جو ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا تم نے کبھی ہمیں امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا؟ ہم نے کبھی آپ کو امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کے بعد پیغمبر نے یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مانو گے؟ سب نے کہا ہاں مان لیں گے، اس پہاڑ کے پیچھے لشکر، اس لیے کہ آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی اس لیے نہیں کہ کوئی عقلی دلیل ہے، آپ کہیں گے تو مان لیں گے. تو اب میں کہتا ہوں کہ خدا ہے اسے مانو. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا کلمہ بعد میں پڑھوایا، اپنے کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا. اور اگر کردار کا کلمہ نہ پڑھواتے تو اللہ کا کلمہ نہیں پڑھوا سکتے. اگر کردار کا کلمہ نہ پڑھواتے، جس نے پڑھا ہے ائمہ معصومین کی بات دیکھیے، پہلے ان کے کردار ہے، اس کا کلمہ نہ پڑھتے. اس لیے کہ آدمی اللہ کو نہ دیکھا ہے کبھی، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ دیکھے گا. اس لیے ایسی شخصیتیں سامنے ضروری ہیں کہ جن کو دیکھ کر اس بات کا یقین ہو کہ گویا خدا دکھائی دے رہا ہے. اور جب گویا خدا دکھائی دے رہا ہے یعنی ان کے آئینے میں اللہ دکھائی دے، ہے نا، ان کے آئینے میں اللہ دکھائی دے جسے کہا جاتا ہے. اسی لیے جوش نے کہا تھا نا کہ ایسے انسانوں کے پردے میں خدا ملتا ہے. آپ غور فرمائیں کہ یہ عمل کی اہمیت ہے پیغمبر کی، یہ عمل کا اثر تھا. اتنے دن تک دنیا کی جو بات ہے وہ عمل کے اوپر، ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک آنکھوں کی جنبش پیغمبر کی اہمیت رکھتی. اور آج بھی تذکرہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر نے یہ کیا، پیغمبر نے یہ کیا، فلاں آدمی یہ بات کر رہا تھا یہ جواب دیا. تو
تو مسلسل عمل کا ہی ذکر ہوتا ہے جو کتاب بن جاتا ہے. اب اس پیغمبر نے جب اپنی زندگی میں ٹائم نکالا ہوگا تو کتنا قیمتی ٹائم ہوگا. اب اس کی اہمیت غور کیجیے کہ پیغمبر وقت نہیں برباد کرتا. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. پیغمبر اکرم ایک جنگ کے اندر زخمی ہو گیا اور زخمی ہونے کے بعد یہ نوبت آئی کہ پیغمبر ایک دیوار سے جا کر ایک لگانے لگے. جیسے اس دیوار کے قریب پہنچے, لیکن پیغمبر بغیر اجازت کے تو لگائیں گے نہیں. بس پیغمبر نے جیسے ٹیک لگانا چاہے, لیکن پوچھا کہ یہ دیوار کس کی ہے. جیسے پیغمبر نے پوچھا یہ دیوار کس کی, لوگوں نے کہا یہ یہودی رہتا ہے, یہ اس کا مکان ہے. پیغمبر وہاں سے ہٹ گیا اس زخمی حالت میں, اس بری حالت میں پیغمبر وہاں سے ہٹے اور ہٹنے کے بعد جا کے ایک دیوار سے ٹیک لگا لی. لوگوں نے کہا ایک درخت سے ٹیک لگا لی. کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے وہ دیوار چھوڑ دی اور اتنی دور درخت کے پاس گئے زخمی حالت کے اندر بھی آپ دیوار سے ٹیک کیوں نہیں لگائی؟ ایک مسلمان کو ایک یہودی کی دیوار پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. تو پیغمبر تو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک مسلمان ایک یہودی کی دیوار کا احسان نہ لے, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ زندگی بھر یہودی اور عیسائیوں کے احسان کی طرح دبے رہے. میں آپ کی ذہن پہ دوسری طرف لے جاتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ آپ جاگ جائیں گے. میں مسلمانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں, جلدی جلدی پڑھنے کا عادی ہوں, لیکن تھوڑا سا تربیت تو نہیں ہے, اجازت نہیں دے رہی کہ غور کیجئے کہ پیغمبر نے کیا کہا کہ ایک مسلمان کو ایک یہودی کا احسان نہیں لینا چاہیے. کوئی بڑا مسئلہ حل کرنے کے میں جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر زیادہ مجلسیں نہیں پڑھتا, بہت ہی کم پڑھتا ہوں. جناب ابو طالب کے ایمان ثابت کرنے کے لیے میں نے کوئی بڑی لمبی چوڑی آج تک مجلس نہ پڑھی, نہ مجھے یاد ہے. جناب ابو طالب کا فضیلت پڑھتا ہوں, ایمان نہیں ثابت کرتا کبھی نہیں. مطلب مجھے کچھ موضوع جچتے کچھ نہیں جچتے, ہر آدمی کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے, اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے, اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. مجھے کبھی لگا ہی نہیں پڑھنے میں لگا کہ میں بیکار وقت ضائع کر رہا ہوں خالی ایمان ابو طالب ثابت کرنے کے لیے. مجھے یہ لگا میں وقت ضائع کر رہا ہوں. میرا اپنا, دوسروں کو نہیں سنتا ہوں, وہ اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے, وہ اپنی جگہ ہے. اور کوئی بات ضروری نہیں ہے کہ جو میں کروں وہ سب کرنے لگے, یا جو میں کروں وہ اچھی ہے, ضروری نہیں ہے نا. یا جو میں کروں وہ لاگو ہو جائے. اصل پریشان تو لوگ اسی میں آج کل ہوتے ہیں نا, جو خود چاہتے ہیں اسے چاہتے ہیں کہ اسے لاگو بھی کر دیا جائے. آج کل پریشانی تو ہر ایک کے ساتھ یہ ہے. میں جناب ابو طالب کو کبھی بھی, بہت کمی بس درمیان بات آتی ہے تو ایسی ضمن عرض کرتا ہوں, کبھی کلی میں نے جناب ابو طالب کی اکثر لوگوں نے کہا آپ پڑھیے اور چلے گی اور لوگ پسند کریں گے, ان سب الفاظ سے تو ہم کو ہمیشہ دوری رہی اور رغبت نہیں رہی کہ مجلس چلے گی یا نہیں چلے گی. اس لیے کہ ہم مجلس چلانے نہیں آتے, آپ کو چلانے آتے ہیں. آپ کو جہاں چلانا ہے وہاں چلانا ہے, تو بہت مجلس چل جائے گی. تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں تعریف کا مطلب یہ ہے کہ جو بات پڑھی جائے وہ آپ کی زندگی میں اگر لاگو ہو رہی ہے تو گویا ہماری تعریف ہو رہی ہے. آپ مجلس سے اٹھنے کے بعد اپنے گھر کا ماحول بدل رہے ہیں تو میری تعریف ہو رہی ہے, اور نہیں بدلے تو کوئی سوال نہیں. تو میں ابو طالب کو ضرورت کیا ہے کہ میں بیٹھ کر ابو طالب مومن تھے اور یہ تھے, آج تک نہیں, میرے خود سمجھ میں نہیں ہے بچپن سے کہ میں بیٹھ کے اس کا مجلس کو. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کافر کہتے کون لوگ ہیں؟ تو جو لوگ کافر کہتے ہیں پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ان کا معیار اسلام کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کا معیار اسلام کیا ہے. تو اگر وہ پیغمبر کے بنائے ہوئے یا قرآن کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق مسلمان کہتے ہیں سب کو, تب تو ابو طالب کو خود بخود مسلمان کہیں گے. لیکن ان کا بنایا ہوا جو معیار ہے اس پر تو طلحہ زبیر مسلمان ہے. اور جب وہ اپنے بنائے ہوئے کسوٹی پر ابو طالب کو پرکھیں گے تو پھر تو ابو طالب کو اچھا ہوا کہ مسلمان نہیں. بہت توجہ کیجیے گا ذرا سوال, اس لیے کہ وہ جو کافر کہتے ہیں جناب ابو طالب کو, وہ اپنا جو انہوں نے ایک معیار یا نظریہ اسلام کا بنایا ہے اس کے تحت وہ کافر کہتے ہیں. جب وہ اس کے تحت کافر کہتے ہیں تو اس کے تحت تو انہیں کافر ہونا ہی چاہیے, اس لیے کہ خدا نہ کرے کہ ایسے مسلمان ہوں. یہ تو اچھی بات ہے. اس کا مطلب کہ جناب ابو طالب میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ ان کے معیار پہ نہیں اترتے ہیں. تو ان کا کافر کہنا ہی ابو طالب کے پکے مومن ہونے کی دلیل ہے. صلوات دیجیے محمد علیہ. ہمیں ضرورت کیا پڑی؟ اور جس دن یہ حقیقی اسلام کو دیکھیں گے, جس دن یہ حقیقی اسلام کو دیکھیں گے, بات لے لیا بات چڑھی نہ کی جائے, ہر بات بڑی سیدھی سیدھی ہے اور واقعات سے آپ واقعات ملاتے چلے جائیں, ہے نا. تو ضرورت کیا ہے؟ اور اس لیے میں کبھی پڑھتے بیچ میں آج بات درج کر دیا میں نے. اب آپ غور کیجیے کہ وہ رسول اتنا بڑا, اس کی اتنی زندگی, اتنی اہمیت, اس کی حیات 23 سال کی, اور میں نے آج تفصیل پڑھی ہے نا, اس 23 سال کی زندگی میں جس کا
کہ لمحہ قیمتی، ہر بڑے آدمی کے لمحہ قیمتی ہوتا ہے، پیغمبر کا لمحہ 23 سال، وہ آخر نبی، قرآن آ رہا ہے، جبریل آ رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ آ رہے ہیں، اس میں وہ پورے کے پورا وقت دے رہا ہے. کبھی اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہوا خطبہ چھوڑ رہا ہے، کبھی وہ سجدے کو طول دے رہا ہے، کبھی وہ گوشت پر بٹھا رہا ہے. یہ اتنا ٹائم اہل بیت کے لیے کیوں دیا جا رہا ہے 23 سال میں سے؟ آپ کیلکولیٹ کریے پیغمبر کی زندگی اور حساب لگائیے کہ پیغمبر نے اس زندگی کے کتنے لمحات اہل بیت کو پہچانوانے میں دیے. جو اللہ کو پہچانوانے آیا تھا، آپ پوری زندگی کر کے وہ اللہ کو پہچانوا رہا ہے اور اہل بیت کو پہچانوا رہا ہے، ساتھ ساتھ پہچانوا رہا ہے. اس 23 سال کی قیمتی زندگی، قیمتی ترین زندگی، معمولی 23 سال کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور 23 کروڑ سال تک بھی دنیا رہے گی تو وہ قانون رہے گا، اس سے زیادہ بھی رہے گی تب بھی رہے گا. اس کے بعد آگے تفسیر کو اترنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، مسجد سے آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اس زمانے یہ بھی نہیں کہ چلو بھائی مرسیڈیز ہو، ٹویوٹا ہو کے جلدی سے پیغمبر آ کے پیدل آ رہے ہیں اتنی دور سے. آنے کے بعد تمام مسلمان لکھتے ہیں اس کو، آگے تفسیر کے اترنے کے بعد پیغمبر نماز ختم کرنے کے بعد در سیدہ پہ آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت. یہ زیارت اسی کی یادگار ہے. روزانہ پیغمبر کا آگے تفسیر کے اترنے کے بعد معمول تھا. یہ پیغمبر اتنا وقت جو دے رہے ہیں، جو قولوا لا الہ الا اللہ کہلوا رہا ہے، وہ اتنا کہ نماز میں بھی اگر آ جائے کہ جہاں کے اوپر اللہ اور رسول کا رب سے کوئی درمیان میں نہیں آ سکتا ہے، اور سب مسلمان اس پر بیٹھ گئے، سجدے کو طول دے دیا. جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے درمیان میں آپ کا بھی بولنا ہمارا جگہ حرام ہے. خطبہ جو ہوتا ہے جمعے کا، اس کے درمیان میں بولنا حرام ہے، اس لیے کہ وہ 2 رکعت نماز کی جگہ ہے. جو نماز میں بولنے کا حکم ہے وہی نماز میں خطبے میں بولنے کا حکم. اور وہ پیغمبر خطبہ چھوڑا ہے، آبا کا دامن الجھا اور اس کے بعد اپنے گود میں لے لیا نمازے کو لا کے، اور خطبہ روک کے کہہ رہے ہیں حاذا حسین فارفو، دیکھو یہ حسین ہے، اس کو پہچانو. یہ بھی ہم لوگ یوں ہی پہچان لیتے کہ اہمیت اور عظمت کیا ہے. اس لیے کہ جب خطبہ چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، صحابہ سے بھی نہیں کہہ رہے کہ تم اٹھا لو، کسی اور سے بھی تو کہہ سکتے تھے، ہے نا، کسی اور سے بھی کہہ سکتے اٹھا لو، لیکن کوئی نہیں. پیغمبر خود اتر کے جا رہے ہیں، جانے کیسے لوگ تھے. یہ بھی تاریخ نہیں تھی کوئی بڑھاؤ، اس کا مطلب ابھی دین سمجھے نہیں تھے وہ لوگ. اگر دین سمجھے ہوئے ہوتے، بہت گہری بات جا رہی، اگر دین سمجھے ہوئے ہوتے تو خطبہ چھوڑ کے اٹھا لیتے. پیغمبر کا خطبہ چھوڑ کے اٹھا لیتے اگر وہ صحابہ جو سن رہے تھے دین سمجھے ہوئے ہوتے. میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنے ایک صحابی کو آواز دیتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا تھا، پیغمبر نے آواز دی، وہ نہیں بولا. آپ یہ واقعہ سنتے ہیں، وہ نہیں بولا. جب نہیں بولے، نماز ختم کر چکے، پیغمبر کے پاس آئے. پیغمبر نے کہا جب میں نے تم کو پکارا تھا کیوں نہیں بولے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا. کہا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ رسول آواز دے تو تم اس فوراً دوڑ جاؤ، واجب ہے نماز. جب رسول پکارے نماز توڑ کے آؤ، اس لیے کہ اگر رسول کی قول کی اہمیت نہیں ہوگی تو نماز کی اہمیت کیا ہوگی؟ اس لیے کہ نماز پڑھ کس کے قول کی بنا پر رہے ہو. اس لیے اگر رسول آواز دے تو نماز توڑ دینی ہے، یہ حکم ہے نماز کا. اس لیے کہ رسول کی عظمت پہلے ہے اور نماز کی اہمیت بعد میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اکثر لوگ نماز سے خدا کو سمجھ لیتے ہیں، تو ٹکراؤ ہماری کیا ہوتا ہے. اور جو کیا اب اگر سمجھے ہوئے ہوتے کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے تو خود ہی صحابہ دوڑ جاتے. تو پیغمبر نے کہا بھی تم دین سمجھے نہیں، اب سوچے جب میں دوڑ رہا ہوں خطبہ چھوڑ کر تو تمہارا کیا فرض ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کی معرفت اور اس اللہ کا دین پورا اگر ان پہ ڈیپینڈ نہ ہوتا تو 23 سال کی زندگی سے پیغمبر اتنا وقت نہ دیتے اہل بیت کی معرفت کے لیے. اور جو ہمارے حدیث قرآن فاطمہ تو بذۃ منی، علی منی وانا من ہو، حسین منی وانا من حسین، یعنی ان اقوال کے علاوہ بھی پیغمبر پریکٹیکل طریقے سے کبھی دوش پر سوار کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ساری زندگی جو ہے پیغمبر کا سارا عمل اور فعل یہ اہل بیت کے لیے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ پیغمبر یہ بتا رہے کہ وہ لا الہ الا اللہ جس کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو وہ سب کے سب بیکار ہو جائے گا اگر ان کو نہیں مانا تو. صلوات دیکھیے آپ آج کل تو زمانہ اس کا ہے نا کیلکولیٹ کرنے کا، جوڑی جاتے ہیں حساب کے اعتبار سے. آپ غور کیجیے تو اس لیے اہل بیت کی عظمت اور اہمیت پیغمبر خود فرماتے ہیں. میں نے کہا ہم نے نہیں کیا ایسا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دن کو اپنا پورا روزہ رکھتا رہے، راتوں کو پوری اپنی عبادت میں گزارے اور 70 حج کرے. 70 حج کس کے ساتھ؟ ارقلی تعلیم حسینی صاحب کے ساتھ نہیں.
खाली 70 हज नहीं कहा है, 70 हज मेरे साथ करे, यह हदीस है। यानी एक एक लफ्ज तो, वही मैंने कहा जब पैगंबर की बात है कि लफ्ज की अहमियत है। अगर कोई रातों को अपनी इबादत में गुजार दे और कोई दिन अपना रोजे रख के गुजार दे अलावा उन तारीखों में जिसमें रोजा मना है, और 70 हज मेरे साथ करे, तो ऐ अली अगर तुम्हारी मोहब्बत नहीं है तो औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। औंधे मुंह हमारा नहीं है, बोल दीजिएगा। लफ्ज औंधे मुंह वनकब्बा का लफ्ज है, वनकब्बा का लफ्ज है। वनकब्बा के मैंने अरबी में कोई भी लफ्ज मैं अपनी तरफ से जज्बात में नहीं कहता, या उर्दू में तर्जुमा कर दूंगा, यानी औंधे मुंह जहन्नम में डाला जाएगा। दूसरी हदीस वसाइल शिया की सुनिए, इस तरीके से बयान करे पैगंबर कहते हैं कि ये सब करने के बाद हज करता रहे और हज में वो सफा और मरवा के दरमियान उल्टा करके, एक एक लफ्ज है, मैं सुन के हदीस नहीं पढ़ रहा हूं, यानी सफा और मरवा के दरमियान ये किसी को अगर सर नीचे करे, पेशानी जमीन पर रख के जमा किया जाए तो बहुत बेदर्दी से जमा करना उसे कहते हैं। यानी एक तो सीधा सीधा लिटा के जमा कर दिया जल्दी से, है ना, एक तो गर्दन उड़ा दी तलवार लेके, एक ये कहा गया किसी का सर पेशानी नाक जमीन पर रगड़ के और ऊपर से कर, यानी पीछे से जमा किया जाए। अगर वो इस तरीके से सफा और मरवा के दरमियान सही करते हुए या हरम में काबे के सामने तवाफ करते हुए अगर वो शहीद कर दिया जाए, शहीद तो नहीं होगा, यानी अपने इस्लाम के एतबार से वो कत्ल कर दिया जाए, तो अहली अगर तुम्हारी मोहब्बत नहीं तो जन्नत की बोल नहीं सुन सकता। लेकिन हमसे लोग कहते हैं कि आप अमाल से अकीदे को टकराते हैं, रसूल खुदा से पूछो, सीधे सीधे मोहब्बत की बात करते हो पैगंबर, तो मोहब्बत करो पॉजिटिव वे में, कि इतने अमाल का तस्करा करके नेगेटिव करने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब कि पैगंबर की नजर में भी कोई गिरोह ऐसा नजर आ रहा था और बहुत बड़ा था कि जो अमाल को लेके आता और उसके बाद से अहले बैत की हतक करता क्या करेगा। तभी तो पैगंबर बात है, एक हदीस नहीं है, सैकड़ों हदीसें हैं ऐसी। तो इस मोहब्बत की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता पूरी दुनिया। तो आप याद रखें कि इस्लाम जो पूरी दुनिया की मुसीबत, इसलिए मैं अक्सर जुमला कहता हूँ, पूरी दुनिया की परेशानी सिर्फ इसलिए है कि पूरी दुनिया इस्लाम से दूर है ना, और मुसलमानों की परेशानियां इसलिए हैं कि वो अहले बैत से दूर है। जब तक ये दरे अहले बैत पर नहीं आएंगे ऐसी ठोकर खाते रहेंगे, ऐसे मुसलमान ठोकर खाते सारे मुसलमान मुल्कों को लेके। कल मैंने कहा था ना कि तालीम हासिल करके लेके भेजू कहाँ आपको, मजबूरी तो यह है कि जब इल्म के दरवाजे को छोड़ दिया तो इल्म मिलेगा कैसे। तो बात यहाँ से चल रही थी, क्योंकि मैं बात अपनी मैं जल्दी नहीं पढ़ने का आया, आहिस्ता है कि पैगम्बर ने जब इतना वक्त निकाला तो इससे आप अहले बैत की अहमियत और अजमत का अंदाजा लगाइए। और कुरान में भी जो आयतें अल्लाह ने उतारी वो अहले बैत की शान की जितनी आयतें हैं अल्लाह ने उसको दाहिने और बाएं से कनेक्ट नहीं रखा है कि आप उससे परेशान हो जाए। हर आयत कोई दाहिने से मिली है, कोई बाएं से मिली है, कोई ऊपर से मिली, कोई नीचे से। और अहले बैत की शान की जितनी आयतें हैं वो सब के सब मुस्तकिल अपनी जगह है, कि उसको दाहिने बाएं से न जोड़ा जाए तब भी अपना एक मफहूम रखती है। आयत तकफीर को ले लीजिए, आयत विलायत को ले लीजिए, आयत शब हिजरत को ले लीजिए, और जो करते चले जा रहे हैं। ये रसूल अकरम ऐसा नहीं था कि खाली इसलिए जो पैगंबर जो काम भी करते थे वो अल्लाह के लिए करते थे। अपने पैगंबर बेटी की ताजीम को उड़ते थे। और कीजिए पैगंबर कैसे अहले बैत की अजमत और अहमियत को बता रहे हैं। और पैगंबर बेटी की ताजीम को खड़े हो जाते हैं, बेटी आती है पैगंबर खड़े हो गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि पैगंबर अगर कोई काम करेंगे तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करेंगे। पैगंबर जज्बात में आकर इमोशनल नहीं कि बेटी को बहुत चाहते हैं। अच्छा ये भी नहीं कि रवायत हमारे यहाँ जो तमाम मुसलमानों की रवायतें यानी कुछ बातें मैं वो बयान कर रहा हूँ जो तमाम मुसलमान उस पर मुत्तफक अलैह है। मुत्तफक अलैह ये बात, सब मुत्तफिक है इसके ऊपर। तमाम अहले इस्लाम में ये बात है, सब लिखते हैं। ये पूरा एक जुमला पैगंबर जनाब सईदा आती थी, आप खड़े होते थे और सिर्फ खड़े नहीं होते थे बल्कि जहाँ पर आप बैठे रहते थे वहाँ पर लाके बिठाते थे, उधर जाते थे और अपने अबा बिछाते थे बतमरन देखिए। इतना एहतराम वगैरह वगैरह सब पूरा है। तो अब पैगंबर जब इतना एहतराम करते तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर फर्ज मुहाल पैगंबर की कई बेटियां मांग भी ली जाए तो सबका एहतराम तो नहीं करते थे। अगर कई बेटियां मांग भी ली जाए तो इस पर सब मुत्तफिक हैं, किसी का इतना एहतराम नहीं करते थे। मोहब्बत और है, एहतराम और है। मोहब्बत में आदमी एहतराम की हदों को तोड़ता है, पकड़ता नहीं है। एक जुमले में गौर कीजिएगा, मोहब्बत
मोहब्बत में आदमी एहतराम की हदों को तोड़ता है, पकड़ता नहीं है। एहतराम कह रहे यानी आप मालूम हुआ कि बड़े भाई छोटे भाई दोस्त के जैसे हो गए तो एहतराम खत्म हो जाएगा। आप जब से बहुत मोहब्बत हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, आप उससे बुजुर्ग में घर में रहने लगे, एहतराम खत्म हो जाता है। यहाँ पैगंबर एहतराम कर रहे और उठ रहे ताजीम के लिए, तो मोहब्बत की बिना पर तोड़ते नहीं थे। इसलिए पैगंबर को जो काम करना है अल्लाह के लिए करना है। अगर अल्लाह के रास्ते जरा काम अलग हो जाए तो फिर वो पैगंबर का काम कहाँ रहा। तो पैगंबर जज्बात में नहीं उठते, ला के बिठा दिया अपनी जगह के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि फातिमा के पास कोई ना कोई ऐसा ओहदा था अल्लाह की तरफ से कि जिसकी बिना पर खातिमुन नबीन ताजीम करते थे। अपनी जगह पर बिठाने से ये इशारा रहा, जैसा आप सुनते हैं कि मेरे बाद जो आने वाले नायब होंगे वो इसी की नस्ल से होंगे। ये तो बात ठीक है, अपनी हकीकत में कही जा सकती है और वो इशारात है भी, लेकिन पैगंबर का इस तरीके से एहतराम करने का मतलब ये है कि कोई ना कोई ओहदा फातिमा के पास था। एक ओहदा तो था ही, वो कौन सा ओहदा आप कहीं, कौन सा? ना नबी थी ना इमाम थी। लेकिन नबी और इमाम मकान बाद में होता है, बुनियाद पहले होती है। अगर पिलर नहीं है, बेस नहीं है, तो मकान खड़ा होकर क्या करेगा। और नबूवत और हो चाहे इमामत चाहे रिसालत, इन सब की बुनियाद एक चीज के ऊपर है। अगर उसमें सुई की नोक के बराबर भी, एक छोटे से पॉइंट के बराबर भी अगर स्पॉट आ गया तो नबूवत भी खत्म हो जाएगी और इमामत भी खत्म हो जाएगी। ना नबूवत कायम रह सकती, ना इमामत कायम रह सकती। वो क्या है? इस्मत। अगर इस्मत नहीं है, यानी हल्का सा गुनाह का शायबा भी आ गया, नबूवत भी खत्म, रिसालत भी खत्म, इमामत भी खत्म। तो फातिमा इस्मत, फातिमा के पास खाली इस्मत नहीं थी, फातिमा मरकज़े इस्मत थी। सलावत भेजिए मरकज़े इस्मत है फातिमा। जानते हैं कि मासूम है फातिमा। तो अब इससे अहले बैत और पैगंबर तो अपनी 23 साल की जिंदगी में इतनी कीमती से कीमती तरीके से लेकर तज़किया का बहुत बड़ी बात है, इतना वक्त दे रहे हैं अहले बैत को पहचानने के लिए, है ना, इतनी कीमती जिंदगी में। और हमारे मुबल्लिगीन और उलमा और मौलवी वो सारे वक्त को जाया करना उसी में समझते हैं कि जब अहले बैत का तज़किरा किया जाए। ये मैं जुमला कह नहीं रहा हूँ, कभी समझाऊंगा। ऐसी कोई बात जज्बात है, ऐसी ज़हनियतें बन चुकी हैं कि जिक्र अहले बैत ही जो है वो सारी के सारा वक्त ज़ाया करने का जरिया है। अगर मैं यहाँ साइंस पर पढ़ दूँ और सब उस पर पढ़ दूँ, और क्या नाम है, हवाई जहाज में पढ़ दूँ और फला में पढ़ दूँ, टेक्नोलॉजी में पढ़ दूँ और क्लोनिंग में पढ़ दूँ और इस पर पढ़ दूँ उस पर पढ़ दूँ, नमाज में पढ़ दूँ, कहेंगे बहुत तब्दीली बयान किया है। और अगर जिक्र अहले बैत हो जाए तो लोग कहते हैं तब्दीली बयान नहीं था, खाली फदाइल पढ़े थे, जो सब कुछ था वो खाली हो गया। भाई मैंने कहा मैं ज़हनियतों का तज्जिया आपको पेश करना चाह रहा हूँ कि जब तक आपके दिमाग से वो बात नहीं निकलेगी जो तसव्वुरात दूसरी ताकतों ने बिठाए हैं, तब तक आप सही तरीके से दीन नहीं समझ सकते। और दीन समझ में आ ही नहीं सकता जब तक कि अहले बैत की मोहब्बत दिल में उजागर न हो। हलवा दे दिया मैं यहाँ से एक बात और मेरे साथ मजबूरी के सामने वाले अगर जरा वो हो जाए कि मैं बात समझा नहीं पा रहा हूँ तो मैं भी घबरा जाता हूँ, इसलिए अल्फाज ढूंढता हूँ। क्या पता नहीं कितनी उर्दू बोली जाती है कितनी नहीं, लेकिन अलहमदुलिल्लाह मेरा देख के अंदाजा हो जाता है कि आप हज़रात क्या बहुत बेहतर समझते हैं। अभी कहा जाता फला चीज़ मजलिस में फला चीज़ में एक बात आपसे सवाल करूँ, यानी अगर जनियत का तबलीगी बयान, यानी तबलीग के लिए लफ्ज़ अमर जो है, यानी जो ऑर्डर के लिए सेगा अरबी में इस्तेमाल होता है, वो अल्लाह ने सिर्फ पूरे कुरान में एक ही जगह इस्तेमाल किया, लफ्ज़ बल्लिग़ कहकर। जब विलायत अली की बात है तभी तो बल्लिग़ कहा। तो जिसको अल्लाह ने कहा है रसूल तुम तबलीग करो, जिसको अल्लाह ये कह रहा है कि सब कुछ है, वहाँ जमाने क्या खाली हो गया। चाहते मजलिस में सब पढ़ा जाए, बस जिक्र अहले बैत में एक सवाल दे दिया। बातें बहुत सी आती है, समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। और जिस वक्त जब मेरे साथ आदत थी, अक्सर लोग कहते हैं आप 2 दिन से मिलने नहीं गए, तो मैंने कहा तबीयत नहीं ठीक थी। जब किसी के सामने जाए तो हंसता मुस्कुराता ठीक से जाए, वो लटकाए तो क्या फायदा। पढ़ पाता हूँ तभी पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ पाता। आप मिलकर एक सलाह भेज दें, ठीक है। आप मजलिस में हर बात बातें होती है। अगर आपको चाहिए आपके बच्चे सुधर जाए, अच्छे हो जाए तो ठीक है। आपको अल्लाह ने इतना पैसा दिया, क्यों नहीं आप 6-7 आलिम बुला लेते, घर में आपके बच्चों को पढ़ाएगा। लेकिन चाहेंगे सब मजलिस में ही मिल जाए, नमाज रोज़ा तहारत सब यही। बस ये जो 10 दिन में आपको हमने जो दिया है वो सब का सब वसूलना चाहते हैं, इसमें सारे तौजीर मसाइल पढ़ के चले जाए। मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ इस बात से, लेकिन जो बात अक्ल के फरमे पर नहीं फिट करती वो मैं कभी कबूल नहीं करता। इसलिए कि इस्लाम दीन अक्ल, इस पर कभी और पढ़ूंगा। जब तक क्यों ना पूछा जाए
यानी मोहम्मद हनफिया बेटे हैं मौला अली के, जब बार बार भेजते हैं तो मोहम्मद हनफिया की माज़ल्लाह कोई तौहीन नहीं है। पूछते हैं मोहम्मद हनफिया, क्या पूछते हैं? आप हमें भेजते हैं, हसन हुसैन को क्यों नहीं भेजते? ये उनकी तो ठीक क्या पूछ लिया। ये बता रहे हैं कि अगर बेटा बाप की भी ताजीम करे तो बगैर अकली उसके नहीं करेगा। ये ना पूछा मोहम्मद, आप हसन हुसैन को नहीं भेजते, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? एक बार इमाम ने भेजा, मोहम्मद ने जाके एक लश्कर पे हमला किया जो दाहिनी तरफ था, मैंने पे हमला किया, फिर आए जख्मी हालत में, कहा बाबा अगर पानी मिल जाता तो मैं बहुत अच्छी जंग करता, कहा फिर जाओ मैसरे पे हमला करो, पानी पिलाया इमाम ने मौला ने, कहा जाओ मैसरे पे हमला किया। उसके बाद फिर आए, कहा जाओ कल्ब लश्कर पे हमला करो। जब कल्ब लश्कर की बात आई, चाहे पहले या उसके बाद मोहम्मद हनफिया पूछते हैं आप हमें भेजते, हसन हुसैन को क्यों नहीं भेजते? तो जवाब आपकी नजर में, आप सब पढ़े लिखे, कहा कि तुम मेरे बेटे हो और ये रसूलुल्लाह के बेटे हैं। उसके बाद मोहम्मद हनफिया ने कोई सवाल नहीं किया। ये ना समझिए कि क्यों कहा, उनकी तौहीन नहीं है। ये बात सिखा रहे हैं अहले बैत कि बाप से जब बेटे का भी रब्त हो तो बगैर अकली पहलू को उजागर किए हुए कोई तस्लीम नहीं की जाएगी। अकल को बात करते हैं, जब तक अकल को बात। अब मैं आप लोग को दूसरा मसला क्या, ठीक है, जब तक अहले बैत दुनिया में, पूरी दुनिया इस बात पे जोर लगाया कि अहले बैत की फजीलत कर जाए, हम भी ये सोचे कि अहले बैत का जिक्र मालूम। मैं तो कहा 10 साल बुलाई, मैं तो बात पहले दिन मैंने कह दिया कि मैं बात इसकी परवाह नहीं करता कि आप आइंदा साल में बुलाएंगे ना बुलाएंगे, या अमेरिका को मैं बहुत बड़ा समझ के आया हूँ। हाँ ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निशान है, बुलाइए। आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप 5 या 10 साल ही रख सकते हैं। आप इंजीनियर पढ़ाएगा, हर मोहल्ले में पढ़ाएगा, प्लान कर लीजिए आप, क्या है ये मुझे कर लीजिए, देने वाले हैं वहाँ पे एक मोहल्ले में बच जाइए, जाकर मदरसा खोल लीजिए, सारे के सारे 10 दिन मुहर्रम में जब आएंगे, क्या आपने 10 दिन खाली अहले बैत का जिक्र कर दिया। कुछ सुधारने की बात करते लोग, अमेरिका में बेचारे नमाज नहीं जानते, रोजा क्यों नहीं जानते? नमाज की वक्त बचा लीजिए, इसलिए कि नमाज से पहले अहकाम याद करना पहले वाजिब है, नमाज पढ़ना बाद में वाजिब है। नमाज में क्यों टाइम बर्बाद करते हैं? अरबी में पढ़ो, अहकाम याद करिए, तो क्या समझ में आता है? यहाँ पर जब जिक्र होता है तो जिक्र सब करूंगा, वो एक अलग बात है। यहाँ पर अहले बैत का जिक्र होता है, उनके फजाइल बयान किए, उनकी अज़मत बयान होती है। अगर आप एक बात बताएं कि अगर आप बच्चे गिरजाघर में अगर आप भेज दें, यहाँ पर संडे को होता है दुनिया, हाँ, तो बच्चे आपके बिगड़ेंगे कि बनेंगे? बहुत तवज्जो है, बिगड़ेंगे। क्यों बिगड़ेंगे? अच्छा अगर आप मंदिर भी है यहाँ पर, मंदिर में भेज दिए बच्चों को, बिगड़ेंगे बनेंगे? देखिए आपने बहुत तरीके की इंसाफ की बात की, बिगड़ेंगे। वो बेचारे ये कहते हैं कि चोरी करो, गिरजाघर में या मंदिर में जो अगर आप अपने बच्चों को भेज देंगे, संडे को चले जाए गिरजा में या मंदिर में चले जाए, या यहूदियों को जो भी लोगों का है, अगर आप भेजो, बेचारे कहते हैं चोरी करो, वो कहते हैं झूठ बोलो, है, वो कहते हैं कि हर औरत पे गलत निगाह करो, है, ये सब कहते हैं, लोगों को कत्ल करो, जालिम बन जाओ, ये सब तो नहीं कहते ना। कि अच्छी बात करते हैं, खराब बात करते हैं। ये कहते हैं सच बोलो, ये कहते हैं पाक हो जाओ, ये कहते हैं अच्छे बन जाओ। अच्छी बात करते हैं, खराब बात करते हैं, अच्छे किरदार की तालीम देते हैं, चाहे पंडित हो चाहे वो प्रीस्ट हो, अच्छे किरदार की तालीम देते हैं ना। आपके बच्चे जाएंगे तो बिगड़ेंगे नहीं, बनेंगे। कैसे बिगड़ जाएंगे? अगर मां की उसकी बात सुने और उसको अमल करें तो आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि बनेंगे। ये कैसे आपने कहते बिगड़ेंगे? अगर आप गिरजाघर में भेजे लोगों को, कुछ हमसे अच्छी तकलीफ करेंगे, ज्यादा दयानतदार होते हैं, अल्लाह खतरनाक है कि आप पकड़ भी सकते हो, है ना। तो ऑल फाल हो जाए, पूछिए हदीस कुरान, इधर उधर बहुत से लोग कह के निकल जाते हैं, उनके पास ऐसा नहीं है बहरहाल। तो फिर अगर वो बनेंगे आपके बच्चे, तो फिर हमको इतनी दूर दूर से बुलाने की क्या जरूरत है? वहीं भेज दिया कीजिए, वहीं भेज दीजिए ना, फिर हमें बुलाने की क्या जरूरत है? कहते हैं अमल तो सुधर जाएगा, अकीदा बिगड़ जाएगा। अमल तो सुधर जाएगा, अकीदा बिगड़ जाएगा। तो मालूम है आप हमें इसलिए बुलाते हैं कि अकीदा दुरुस्त रहे। अमल तो हर जगह, स्कूल में ही आपके लड़के पढ़ते हैं, क्या आप स्कूल में पढ़ते हैं इतनी अच्छी तालीम है, क्या स्कूल में बुरी बातें सिखाई जाती? जिन स्कूल के अंदर आपके अमेरिकन स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बुरी बातें नहीं सिखाई जाती, तो वो तो सारी की सारी जगह अच्छे किरदार की बात हो रही है। आप हमें इसलिए बुलाते हैं कि मोहब्बत अहले बैत से रब कायम रहे, ताकि नजात हो जाए। और जब फरमाइए आपने अकीदा अगर बिगड़ गया तो फिर फायदा क्या?
تو آپ اس لیے کہ یہاں پر عقیدے کی بات ہوتی ہے مضبوط سے مضبوط تر. ہم یہاں یہ بتانے نہیں آتے کہ جناب عیسیٰ نے کیا ہے رسول اللہ نے کیا کہا ہے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کو جناب عیسیٰ پر فضیلت کیوں حاصل کی تاکہ آپ کے رہنے والے بچے کرسچن نہ ہو جائے. ہم یہاں یہ بتانے نہیں آتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے کیا کہا ہے اور ہمارے احکام میں. ہم یہ بتانے آتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل ہمارا بچہ یہ کہے کہ جناب موسیٰ زیادہ بیٹا تھا رسول خدا کچھ نہیں تھی. ہم یہاں پر محمد اور آل محمد کی فضیلت بیان کرنے آتے ہیں. اچھا ایک بات اور سمجھ لیجیے, جب تک میں نے کہا ایسی بات جو بات چھوڑوں گا اسے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. تو اب اس کے بعد ایک اور بات لوگ کہتے ہیں خالی اہل بیت کے فضائل بیان کی کچھ کون کی بات نہیں. سلوات دے دیا ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے, چاہے وہ یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے سکھ ہوں پانی چاہے کرسچنس ہو, کوئی ان میں ہمیں کیا فرق ہے. وہ بھی اچھائی بیان کرتے ہیں, بائبل میں بھی اچھائیاں ہیں, گیتا میں بھی اچھائی ہیں, سب میں اچھائی تو اچھائی ہے. اور کیا ہے برائی کہاں ہے. زبردستی کی بات دیکھیے, میں نے برا نہیں کہتا, نظری سے کام نہیں لیا ہے, لیکن ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے. معلوم ہے ایک دن کوئی آئے گا پریسٹ اور وہ ایک سچائی پہ لیکچر دے دے گا, سچ بولنا بہت اچھی چیز ہے. ایک دن آئے گا جھوٹ بولنا بہت بری چیز ہے. ایک دن آئے گا امانت داری بہت اچھی چیز ہے. دنیا کے سارے مذہب میں اور ہم میں یہ فرق ہے. ہم کیوں ذکر اہل بیت ممبر سے کرتے ہیں؟ وہ صفات کا تذکرہ مسلسل کر سکتے ہیں 100 سال تک, 200 سال تک, 1000 سال تک, لیکن عمل کے لیے وہ صفات کا تذکرہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلوات دیجیے محمد. گھڑی کے میری بہت اطمینان سے نگاہ ہے, گرمی بھی ہو رہی ہے, گھڑی کے بندے کھڑا دیکھنے لگتے ہیں اکثر زیادہ کرنا. بابا جب آپ نے پوری ایک عالمی تحریک ہے کہ ہم نے تو آج تک اہل بیت کے بارے میں جو دلیلیں پیش دیکھی ہیں ان کی حقانیت کے لیے الگ سے شیعہ مذہب سے الگ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا, عالم گھرانے میں پیدا ہوا اور سب کچھ الگ کر کے, تو مجھے صرف دشمنوں کی وجہ سے اہل بیت کی عظمت کا اندازہ ہوا کہ اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں جس میں فاقہ ہے اور پیوند ہے, آخر پوری کائنات 1400 سال سے اس گھر کو مٹانے کے پیچھے کیوں پڑ گئی. اس کا مطلب اس گھر میں کچھ ہے. میں تو سامنے ایک ہی دلیل ہے, سمجھ گیا. یعنی آج جو لٹریچر چھپا ہوگا 10:25 تک سعودی عربیہ میں, وہ لٹریچر سے لے کر اور صحیفہ تک, میں یہ دیکھتا ہوں کہ آخر اس گھر میں جہاں فاقہ ہے, جہاں پیوند ہے, جہاں مصیبتیں ہیں, آخر اس چھوٹے سے گھر کو مٹانے کی کوشش کریں. اس کا مطلب کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے, اللہ ہے خالی اس گھر کے. وہ لوگ سوچتے ہیں کہ جب تک یہ گھر نہیں مٹے گا نہ اللہ اکبر مٹے گا نہ لا الہ الا اللہ مٹے گا. صرف اس لیے کہ اللہ کو مٹانا ہے تو اس گھر کو مٹاؤ اور کچھ نہ مٹاؤ. اب میں نے یہاں پھر بات کو اپنے طور پر کہ وہ 100 سال تک اگر تقریر کرتے رہے سچائی پر, تمام اوصاف کے اوپر تقریر کر لیں, لیکن تمام دنیا کے مذاہب کے پاس اور تمام دنیا کی قوموں کے پاس صفات پر تقریر کرنے کا ڈھنگ تو ہے. وہ صفات پر اپنی قوم کے ساتھ, صفات یعنی کوالٹیز پر اپنی قوم کے سامنے تقریر تو کر سکتے ہیں, لیکن ایسی شخصیتیں اور پرسنالٹیز نہیں پیش کر سکتے جن کے اندر تمام کے تمام اوصاف موجود ہوں. اور جب آدمی بننا چاہتا ہے تو صفات سے پہلے شخصیت دیکھنا چاہتا ہے کس میں یہ چیز ملتی ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں الگ الگ فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سچائی پہ بولیں, امانت داری پہ بولیں, بہادری پہ بولیں یا اچھائی پہ بولیں. ہمارے پاس وہ شخصیتیں ہیں کہ جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کوئی بھی اچھائی ہو یہاں آ کے دیکھو یہاں مل جائے گی. تو ہم الگ الگ کیوں, جہاں مرکز کا تذکرہ کرتے ہیں اچھائیاں ملتی چلی جاتی ہیں. یعنی وہ بہادری پر تقریر تو کر سکتے ہیں, علی جیسا بہادر ان کے پاس نہیں ہے. وہ اخلاق پر تقریر تو کر سکتے ہیں, لیکن حسن جیسا ان کے پاس کوئی بااخلاق نہیں ہے. وہ مظلومیت کی عظمت تو بیان کر سکتے ہیں, حسین جیسا مظلوم ان کے پاس نہیں ہے. وہ عبادت کی طرف راغب تو کر سکتے ہیں, تقریر کر سکتے ہیں, زین العابدین ان کے پاس نہیں ہے. وہ علم کی اہمیت بیان کر سکتے ہیں, باقر العلوم ان کے پاس نہیں ہے. وہ صدق پر تقریر کر سکتے ہیں, جعفر صادق جیسی شخصیت ان کے پاس نہیں ہے. وہ غصے کو ضبط کرنے کی تعریف کر سکتے ہیں, منشی کاظم ان کے پاس نہیں ہے. اور جو کر رہے ہیں نا وہ اللہ کو جتنا چاہے بیان کرنے, لیکن ان کے پاس کوئی علی رضا نہیں ہے کہ جو اللہ کی مرضی کا مالک ہو. وہ تقوی پر تقریر تو کر سکتے ہیں, کوئی محمد تقی ان کے پاس نہیں ہے. وہ صفائی اور پاکیزگی کی عظمت بیان کر سکتے ہیں, علی نقی کوئی ان کے پاس نہیں ہے. وہ اللہ کی عظمت و جلال تو بیان کر سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی حسن عسکری نہیں ہے. وہ اللہ کو غائب ثابت کر سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی امام غائب نہیں ہے.
اصلاحی بیان کیجئے. خالی اہل بیت کے ذکر سے کیا فائدہ؟ خالی علی آپ نے کروا لیا، یعنی اس کا مطلب کہ ان کے سب کانشیس کے اندر ذکر اہل بیت اصلاحی نہیں ہے، کنسٹرکٹیو نہیں ہے. تبھی تو ایسی بات کر رہے ہیں. ان کے ذکر میں اہل آئے وہ خالی فلاں مولانا آتے خالی نعرہ لگوا کے چلے جاتے ہیں، کوئی کام کی بات نہیں کی. خالی امام علی کے فضائل بیان میں کوئی کام کی بات نہیں. اب زمانہ اتنا گر چکا ہے کہ ماننے والے، عزاداری کرنے والے، ماتم کرنے والے، مجلس میں آنے والے یہ جملہ کہیں کہ اہل بیت کا ذکر خالی ہوا، کام کی بات نہیں ہوئی، اور یا رسول کے کام سے بڑا کسی کا کام نہیں ہو سکتا، اور اللہ کہہ رہا ہے تم نے کوئی کام نہیں کیا اگر اس کا اعلان نہیں کیا. تو رسول کا سارا کام تو اس کام پہ ڈیپینڈ ہے. صلوات بھیجے محمد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ائمہ کا تذکرہ کرتے ہیں، سارے ان میں صفات موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذکر کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے سننے میں کمی ہے. اگر آپ پیروی کرنا چاہیں جو ائمہ کا ذکر ہوتا ہے، کیا کس صفت کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ تو ہمارے پاس وہ شخصیت ہے کہ ہم دنیا کو چیلنج کرتے ہیں. تمہارے پاس کوئی شخصیت ہو تو ایسی لے کے چلے آؤ، ایسی شخصیت ہو تو لے کے چلے آؤ. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم تو ان کو جو مانتے ہیں توجہ کیجیے گا، کیونکہ آپ یہاں رہتے ہیں اور آپ کی فکریں الحمدللہ ہر چیز کی وجہ سے مانتی ہیں. میں تو اکثر ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ بھائی ہم جو معصومین کو مانتے ہیں یا جو ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یا انہی سے محبت کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں کرتے. یہ جو اہل بیت کے در پہ ہم جھکے ہوئے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ نہ آپ سمجھیے کہ وہ بہت بڑے تھے، وہ تو تھے ہی بڑے، وہ ہمارے ماننے سے بڑے نہیں. ہمارا خود وے آف تھنکنگ اور سوچنے کا معیار اور اسٹینڈرڈ اتنا بڑا ہے، ہم خود اتنے بڑے ہیں کہ جب تک کوئی بہت بڑا نہیں ملتا اس کے سامنے نہیں جھکتے. ہمارا ماننا ان کے بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمارے بڑے ہونے کی دلیل ہے. ہمارا ذہن، ہماری فکر، ہمارے خیالات، ہمارا معیار اتنا اونچا ہے کہ ہم غیر معصوم کے سامنے جھکنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. تو یہ ہمارا ماننا ان کے بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمارے ظرف کے، ہماری عقل کے، ہمارے فکر کے بڑے ہونے کی دلیل ہے. ہم نے دنیا میں صاحب ہم نے نہیں کیا. جناب ابراہیم سے پوچھو، کہا نا سورج نکلا، کہا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، کہا یہ نہیں. چاند نکلا، کہا یہ. معلوم ہوا کہ آدمی مانتے ہیں اپنے معیار کے اعتبار سے. اسی لیے آپ کسی کو ماننے کے لیے جملہ کہتے ہیں آپ جاگ جائیں گے. میں جملہ کہوں، تم نے تو ایسوں کو مانا ہے کہ اہل بیت سے کیا مقابلہ کریں. میرا نام آپ کو معلوم ہے، پاک خلیفہ علی حسینی ہے نا. تو جب میں نے ان کے کردار کا جائزہ لیا تو میں نے کہا اہل بیت سے کیا مقابلہ کروں. جب یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب میں نے ان کے کردار کا جائزہ جن کو تم نے مانا ہے، تو میں نے کہا میں ان کا اہل بیت سے کیا مولا سے کیا مقابلہ کروں. جب یہ میرے مقابل میں کردار نہیں رکھتے ہیں تو اہل بیت کا کیا مقابلہ کریں. صلوات دے دیجیے محمد دیجیے آپ. ہم نے کبھی رسول کی شخصیت میں شک نہیں کیا الحمدللہ، ہے نا. ہم نے کوئی آمدن نماز قضا نہیں کی. ہم سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو ہم نے نہیں کہا کہ ہم گھر میں سے پوچھ کے آ کے بتاتے ہیں، قریب سے پوچھ لیں تو بتائیں گے. اور پوری تاریخ میں جملہ کہہ دیا، آپ کی نظر وہاں تک پہنچی. توجہ فرمائی آپ نے. تو اہل بیت کی عظمت اور اہمیت دنیا تحقیق کر رہی ہے ابھی کہ آخر یہ کیا تھے، کیا صفت تھی. یہ نہ سوچیے آپ کے جن کی عمریں کم تھی میں آپ کے سامنے بیان کروں، جب تک آپ اسے نہ سمجھیں گے اور پورا نظام اسلام جو ہے وہ صرف حکومت پر ہے، جب تک آپ حکومت کی اہمیت اور عظمت نہیں سمجھیں گے کہ اسلام صرف حکومت کے لیے آیا تھا، تب تک سمجھ نہیں آ سکتا کہ اسلام کیا ہے. یہ سب الفاظ میں بیچ میں کہہ دیتا ہوں. مشکل یہ ہے کہ اچھا 10 منٹ اور لے لوں آپ کا، اجازت ہے آج؟ کل چھٹی ہے صبح، نہیں ایسا نہ ہو کہ میری چھٹی ہو جائے آپ کے بہت دیر تک پڑھنے کل دینا ہے. کروا دیں گے آپ کو. کیونکہ یہ باتیں ایسی اگر کتاب لکھی جائے کہ اہل بیت کے خلاف کس کس چال سے سازشیں کی گئی ہیں تو وہ بھی ایک کتاب ہو جائے گی. کیونکہ میں نے کل ایک بات اور کہہ دی تھی اور آپ کے سامنے کہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج 6 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، 5.5 سال کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آ کے وہاں قرآن سنانے لگے. تو میں نے کہا نا کہ ہم باعظمت ہیں، کہ دوسرا موضوع یہاں سے چھوڑو، ہم باعظمت ہیں اہل بیت کو مان کر. اور کل ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا تھا نا کل کہ ہمارے اندر کا آپ ایسی بات نہ پڑھیے گا، لیکن میں نے آپ کے چہرے پڑھ لیے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کب اہل بیت ان کی بلندی کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا. یہ تصور ہی غلط ہے کہ ہمارے ماننے سے وہ بلند ہوئے ہیں. میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور اس کی بنا کے اوپر ہم جو اہل بیت کے کہنے پر عمل نہیں کرتے. وہ ہم کو جو عمل بتا رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے.
یعنی جو میں نے کل کہا تھا کہ اہل بیت اس لیے آئے تھے کہ ہمارے اہل بیت ہمارے گھر والے بلند ہو جائیں. میں نے اتنا خطرناک جملہ چھوڑ دیا تھا کہ آپ کہیں گے واہ. میں تو حیدرآباد میں رہتا ہوں تو کوئی بات ایسی پڑھ رہی ہے تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی, بہت سمجھانی پڑتی ہے, کیونکہ جہاں جہاں فیوڈلزم کے ماتحت اسلام چلا ہے وہاں کی تبدیلی بہت مشکل ہوتی ہے. جہاں پر شاہیت کے ماتحت چلا وہاں بہت مشکل ہوتی ہے. اب کہہ دوں وہاں کے یہ کیا آپ نے مولانا یہ کہہ دیا کہ ہمارا بچہ قرآن سنا سکتا ہے, کیسے سنا سکتا ہے, آپ مولا کے مقابلے میں لے آئے. ارے بھائی قرآن سنانے سے مولا مولا نہیں ہے, سناتے چاہے نہ سناتے مولا مولا رہتے. سورج پلٹ بہت خطرناک موضوع چھیڑ رہا ہوں, بہت توجہ سنیے گا, سونا جائیے گا. سورج پلٹانے سے علی علی نہیں ہے, ورنہ پلٹاتے تب بھی وہی رہتے. آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سائنس کی ترقی کر رہی ہے آپ کی نظر میں, چونکہ آپ یہاں رہتے ہیں, اگر کل کوئی بچہ قرآن پڑھنے لگے تو آپ کیا کہیے گا, کیا نہیں ہو سکتا. 5 سال کا بچہ ہے جو حافظ قرآن ہے, خالی حافظ قرآن نہیں, قرآن کی آیتوں میں گفتگو کر رہا ہے. میں نے خود اس کا ویڈیو دیکھا ہے بیٹھ کر کہ جو سوال آپ کریے قرآن کی آیتوں میں جواب دیتا ہے, آپ سنیں, مجھے عرض نہیں کرنا ہے. 5 سال کا سعودیہ نے اس کو شاید پی ایچ ڈی کی ڈگری دی, اس کو ڈاکٹر کی ڈگری دی. الفضل ما شہادت پہل آداؤ. تو کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو اور آپ کے گھر سے لے کے آئیے یہاں پہ ہاسپٹل, میری فلاں ہاسپٹل ہوں گے اور معلوم ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے. اب تو کہنے مولانا نے بالکل مولا کی توہین ہی کری ہے, امریکہ آئے تھے بتائیے اتنا متاثر ہو گئے. پہلے مولا کو سمجھیے, وہ ہم کو سورج اس لیے نہیں پلٹایا تھا کہ ان کو مان لو کہ ہاں سورج پلٹایا, آپ کے سامنے ہاتھ جڑا ہوا ہے, اس لیے پلٹایا تھا کل تم خود پلٹا سکو. بہت توجہ یہاں سے آپ بیان کیے, میں ابھی نہیں پڑھا تھا لیکن میں نے کہا اس لیے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا کہ کل تم خود 2 ٹکڑے کر سکو. اس لیے آیتیں سنائی تھی کہ تم کل انسان کی عظمت سمجھو, انسان کتنا بڑا ہے. تم یہ علی کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا, تم بھی کر سکتے ہو. ممکن ہے کل ایسا, بہت توجہ سنیے گا, خطرناک موضوع ویڈیو بن رہا ہے, ہمیں بھی ایک دے دیجیے گا اس کا, میں اسے بعد میں سنوں گا. کوئی غلطی ہوتی ہو تو ٹھیک ٹھاک کر لوں گا نا, معافی بھی مانگے جانا چاہیے اور اسے تدارک کر کے اس کا. اب بڑی خطرناک موضوع چھڑا. محبوب صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یہ سب باتیں اپنا پڑھیے گا, آپ جیسی باتیں یہاں کر رہے ہیں, بہت غضب ہو جائے گا, آپ کیا کریں, اعتراض کریں ان لوگ. ٹھیک ہے بھائی, ہمارے سامنے بچے تو وہیں ہیں, سلوات نہیں تھے ہم چھوٹے بھائی. کل اگر ایسا یہاں آپ امریکہ کے اندر آپ جائیں اور کہیں امریکہ اتنا ترقی کر چکا ہے کہ صاحب جب بچہ پیٹ میں آیا اور اس کے بعد سے جب علقہ بنا یا مضغہ بنا, جب بچہ آگے بڑھنے لگا, گروتھ ہونے لگی اس کی, تو اس کے بعد ایک سسٹم ہم نے ایسا پیدا کیا, اس لیے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بچہ پیٹ کے اندر ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو باتوں کو سنتا ہے, ادراک کرنے لگتا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ مشین کے ذریعے سے اس کو پوری قرآن کی آیتیں اور ساری باتیں اس کو تعلیم دے دی, اور وہ اس کے بعد ماں کے پیٹ سے جیسی پیدا ہوا قرآن کی پوری تلاوت کرنے کا حافظ قرآن پیدا ہوا, اور اس کے بعد قرآن پڑھ بھی رہا ہے. اس پر بھی ریسرچ ہو رہی ہے, ایک الگ بات ہے. تو پھر آپ کیا کریں, پھر ہمارے سارے مدرسے بیکار ہو جائیں گے. پھر اس کا معلوم ہے کل ایک دن ایسا آ گیا کہ پہلے ایسا آپ بھی سورج پلٹا سکتے ہیں. دیکھیے بہت جملہ کہہ رہا ہوں, معلوم ہوا کہ آپ کیا, آپ سوچیں گے ہاں ہم بھی پلٹا سکتے ہیں. اچھا شاید مولانا نہ بتائیں, جب مولانا اتریں گے تو ان سے پوچھیں گے مولانا کوئی اس میں اعظم ہے, کوئی دعا ہے توحفۃ العوام میں, وظائف الابرار میں, مفاتیح الجنان میں, کہ جس کے بعد میں ہمیں سورج, یہ تو بہت اچھی بات ہم نے بتائی, اب بڑی عمدہ بات ہے, کوئی اس میں اعظم ہوگا کہ آصف بن برقیہ کی طرح ایک مرتبہ پڑھا جائے گا سورج پلٹ آئے گا. اب میں اور آپ کے ذہن کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں, آپ ہی نہیں پلٹا سکتے, کل ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر پلٹا لے. یہ سارا کام آپ تھوڑی کر رہے ہیں. تحقیقات جو ہو رہی ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آگے کوئی ننگا گھومتا ہوا عیسائی تو سورج کو پلٹا رہا ہے, وہ کہہ رہا کوئی بات نہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. ناسا کے ڈپارٹمنٹ یہاں کے پاس آیا, اس نے کہا کہ دیکھو آج ہم سورج پلٹاتے, تم لوگ کہتے تھے کہ سورج پلٹاتے تھے, ہم پلٹاتے ہیں, اور اشارہ کرے سورج پلٹ جائے گا. اس لیے کہ انسان کو بہت بڑا اللہ نے بنایا ہے نا. بھائی مولا نے زلزلے سے زمین روکی تھی, آج زلزلے پہ کنٹرول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو اب یہ جب 5 سال کا بچہ اتنا بڑا عالم ہو سکتا ہے تو کل سنا سکتا ہے, تو آپ اس میں گھبرائیں نہیں. فرق یہ ہے, بس ایک ہلکا سا فرق ہوگا, اور اتنے آرام سے آپ سمجھیں گے کہ کوئی دیر نہیں لگے گی. ہر وہ کام کی وہ ہم کو بلند کرنے آئے ہے نا. آپ CNN پہ نہیں دیکھتے, آدمی پش بیک کا بٹن پر دباتا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا کی سیر کر کے آ جاتا ہے. ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ نہیں. اب پھر معراج کی آپ کو حیرت کیوں آئی؟ جو پیغمبر نے معراج نہیں کیا تھا وہ انسان کر رہا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں بہت سیدھا سیدھا, ہماری بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں, سب سن رہے ہیں.
बहुत सीधे से आपने ये तो कह दिया कि सूरज वो पलटा सकते हैं, तो हम नहीं पलटा सकते। मैं कह रहा हूँ पलटा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो जमीन को रोक सकते हैं, ज़लज़ले की आप भी रोक सकते हैं, काफिर मुशरिक भी रोक सकते हैं। कल साइंस तरक्की कर सकती है, ये फिक्रा बहुत अहमियत, ये जुमला तरफ अहमियत अच्छा है, साइंस तरक्की कर सकती है। कल इतना कि न जाने क्या क्या करने जो आइमे मासूमी ने करके दिखाया है। इसलिए कि वो इसीलिए कर ही रहे थे कि तुम अपनी अजमत समझ के इन कामों को करने के काबिल बनो। अगर मुसलमानों ने तवज्जो दी होती तो कंप्यूटर 1000 साल पहले ईजाद हो चुका होता। इतनी देर न लगती। देर तो इसलिए लगी कि गैरों ने ईजाद किया है, बगैर बरकत के वो आगे बढ़ रहे हैं ना। अब मैं ऐसे एक सवाल करता हूँ, ये काम तो नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए, मेरा रुमाल यहाँ रखा हुआ है, या अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसे ले जाके बाहर रख कार में रखाई जाके, आप रख के आ जाएंगे ना आपके घर में? अच्छा इसी रुमाल को इमाम या नबी वहां ले जाके रख सकता है? रख सकता है कि नहीं रख सकता? रख सकता है। तो फिर ये कैसे काम मुश्तरक हो गया? वो काम मुश्तरक नहीं हुआ, ये काम कैसे मुश्तरक हो गया? बस खत्म, बात नहीं खत्म हुई। वो बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने चलिए मैं इतना बड़ा मुफक्किर हूँ। इस रुमाल को आप भी रख सकते हैं, इमाम भी ले जाके रख सकते हैं, तो वो काम आप भी कर रहे हैं जो इमाम ने कर लिया, तो कौन सी बात है? लेकिन अगर किसी के हाथ ना हो, पैर ना हो, मैं कहूँ आ जाके रख दो, रख सकता है? नहीं रख सकता। इमाम अगर रखना चाहेगा है हुक्म देगा, चला जाएगा। तो सारा काम जो इमाम ने करके बताया है, इससे मुझे का इनकार नहीं है, मुझे अपनी जगह है, वो सब के सब हम कर सकते हैं। लेकिन फर्क क्या, मैंने एक जुमला कहा ना कि साइंस तरक्की कर सकती है। साइंस नाम है किसी सिस्टम के एतबार से काम करने का। अगर हम सूरज पलटाएंगे तो कोई ना कोई सिस्टम होगा, कोई ना कोई ताकत होगी, कोई ना कोई मशीनरी होगी। तो जो सिस्टम के मातहत काम करता है वो इंसान हुआ करता है, और जो अमर के मातहत काम करता है वो इमाम हुआ करता है। सलवात दे दीजिए आप मोहम्मद। इतना याद, हम जब सूरज पलटाएंगे तो कोई सिस्टम होगा जो समझाया जा सकता है, ये मशीन है, ये आला है, ये सिस्टम है, ये चीज है। उनके लिए ऐसा नहीं है जैसे वो रुमाल को हुक्म देंगे वहां चला जाएगा, इस पर वाजिब है कि वहां चला जाएगा। आपके सिस्टम के एतबार से सूरज पर वाजिब नहीं है कि पलट के आए, बटन इधर का उधर हो सकता है। तो उनकी जो चीजें इताअत करती है वो वजूब के मातहत करती है, हमारी जो चीजें इताअत करती है वो सिस्टम के मातहत करती है। भाई इतना फर्क है। इसलिए अगर साइंस किसी चीज को बना ले तो उसे मानना अकीदा नहीं होगा। तो जब सिस्टम के मातहत आती है तो वो साइंस की चीज कहलाती है, वो साइंस से समझी जाएगी। और जब सिस्टम से अलग आती है तो वो इल्मे कलाम से समझी जाती है, और यहाँ की किताबों से नहीं समझी जाती। सलावत भेजिए। इंसान बहुत बड़ी चीज है भाई, आप इंसान बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ने ऐसी नहीं रकत करना बने तुमको इतना बड़ा बनाया। मेरी मंजिल से मौजूद हमेशा ये होता है, इंसान की बुलंदी, और जहां पर इंसानियत की बुलंदी की इंतहा होती है, इस जुमले को याद रखिएगा, जहां पर इंसानियत की बुलंदी की इंतहा होती है वहां से मजहब की बुलंदी की इब्तिदा होती है। इब्तिदा होती है वहां से। कहते ये तो मजहब की बात है, नहीं ह्यूमैनिटी की बात है। खैर बात अपने अल्फाज निकल जाएंगे, सब समझाने पड़ेंगे। तो गौर किया आपने, इमाम और रसूल की बात अलग है, वो तो वो है, आप सब कुछ कर लीजिए क्योंकि समझते ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा। साइंस तरक्की करेगी तो माजरा अकीदा डामाडोल हो जाएगा। हमने जितना तरक्की करेगी उतना हमारा अजीजा अकीदा मजबूत से मजबूत तर होता जाया जाएगा। यानी मुमकिन है कि कल सऊदी अरबिया के वहां मुसलमान मुल्कों से ज्यादा अमेरिका में रहने वालों के ईमान मजबूत हो जाए अखलाक की मखलूकात को देखने के बाद। भाई मौजूद आगे बयान होंगे। इसलिए जब तक अहले ये लोग परेशानी क्यों है, सारे मुल्ला परेशान बेचारे, फला कॉलोनी ईजाद हो गई, फला हो गया, सारे मुल्ला परेशान। जैसे लग रहा है कि बस सब अल्लाह से, ऐसा ना हो कि यार सब बात तो है लेकिन ऐसा ना हो कि इतना अल्लाह से आगे बढ़ जाए। तो भाई अल्लाह को इतना छोटा बनाया क्यों था? इनका अल्लाह इतना छोटा है, इतना अल्लाह छोटा नहीं है जितना समझा जाता है। पहले अभी तक इंसान अपनी बुलंदी नहीं समझ सका तो उस अल्लाह की बुलंदी क्या समझेगा? और जब फरमाया, इसलिए मौलाना फरमान अरफा नफ्स व अरफा रब्बा, बात सलावत भेजे मोहम्मद उनकी बुलंदी और है और हमारी बुलंदी और हमारी बुलंदी उनके सदक़े में है। वो तो जिसको चाहे हुक्म देंगे। इसलिए इंसान जितना आगे बढ़ जाए तो उसमें घबराने की बात नहीं है। ये मजलिसें इन्हीं बातों को बताने के लिए होती है। अब आए तो आप बुलाइए आलिम, आराम से रखिए, तनख्वाह दीजिए, दीनियात पढ़वा लीजिएगा, तो सलाम से क्या जाए, कोई बात नहीं। जब तक आइने मासूमी की अजमत न दुनिया के सामने आए तब तक अल्लाह का तसव्वुर पैदा ही नहीं हो सकता। जब तक आप इसलिए कि दीन कोई मामूली बात नहीं है। आप ये गौर कीजिए कि इस दीन के लिए हुसैन ने कितनी कीमती चीजें कुर्बान की, और जो हुसैन ने कुर्बान किया तो किस पर कुर्बान किया?
جس پر قربان کیا وہ بھی ہمارا ہے اور اس کو بھی ہمیں اختیار کرنا ہے، کیونکہ اب یہ چہلم کے دن قریب ہے اور اس میں تذکرہ حسین کی اس دکھیا بہن کا ہوتا ہے، اس نے فرش عزا بچھائی تھی، اس کا تذکرہ آپ نے مرثیے میں سنا ہے کہ ضرور زینب حسین کے ساتھ ساتھ تھیں، لیکن کربلا میں سب کی مصیبت شام کو ختم ہو گئی اور زینب کی مصیبت اللہ اکبر، اتنی مصیبت جناب زینب پہ گزری، اسی لیے تو جناب زینب کو ساتھ لے کے آئے تھے حسین ابن علی کہ کربلا کے میدان کے حدوں کے اندر پیغام حسین رہ جاتا اگر زینب لے کے باہر نہ آتی۔ اللہ اکبر، زینب نے کتنی مصیبتیں اٹھائیں، مصیبتیں زینب اٹھاتی رہی۔ ہاں یہ ملتا ہے کہ بھائی بہن میں اتنی محبت تھی کہ کربلا میں شہادت حسین سے پہلے زینب کو غش پغش آتا تھا، لیکن شہادت حسین کے بعد پھر زینب کو غش نہیں آیا، زینب عباس بن گئی۔ اور اس طرح قافلے کو لے کے زینب جب چلی ہے تو اس طریقے سے زینب خطبہ پڑھتی تھی، لوگ پوچھتے تھے کیا علی بول رہے ہیں؟ یہ علی نہیں ہے بلکہ علی کی بیٹی زینب ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہی ہے۔ معمولی مصیبت نہیں ہے جناب زینب۔ اور اس عالم میں بھی جناب زینب نے کبھی نماز شب قضا نہیں کی، اس لیے کہ امام نے چلتے وقت کہا تھا کہ اختی لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن تم ہم کو نماز شب میں فراموش نہ کر دینا۔ اور اگر سید سجاد نہ پوچھتے تو شاید ہمیں معلوم بھی نہ ہوتا، لیکن سید سجاد نے جب دیکھا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں اس قید خانے کے اندر، تو ایک پتہ سید سجاد پوچھے تو پھر اماں آج آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو یہ پوچھنا کہ آج آپ بیٹھ کے پڑھیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاہے شام غریبہ ہوں، چاہے راستے کی منزلیں ہوں، چاہے قید خانے کی مصیبتیں ہوں، زینب نے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، کس عزم و ارادے کے مالک تھی اللہ جناب زینب۔ کہا بیٹا کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں بچوں کو دے دیتی ہوں، اور بدن میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی ہے کہ زینب کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے پڑھا تھا نا کہ قید خانے کے اندر بھی علم کا یہ عالم تھا، علم پھیلانے کا، کہ قید خانے سے بھی یہ تبلیغ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک عورت تھی جو ہمیشہ شب جمعہ میں کھانا لوگوں کو دیا کرتی تھی، جیسا کہ آپ سنتے ہیں، اور اس عورت سے لوگوں نے کہا کہ تم سب کو لے جاتی ہو، اتنے مظلوموں کو کھانا کھلاتی ہو، اتنے غریبوں کو لے جاتی ہو، یہ قیدی جو آئے ہیں یہ بڑے مظلوم معلوم ہوتے ہیں، یہ قیدی جو آئے ہیں یہ بڑے مظلوم معلوم ہوتے ہیں، ان کو کیوں نہیں تم لے آ کے دے دیتی جب ہر شب جمعہ کو کھانا لے کے جاتی ہے؟ اس نے کہا یہ تم نے بڑے اچھی بات کہ قیدی بڑے مظلوم معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے ایک ٹرسٹ کے اندر کھانا سجایا، شب جمعہ میں کھانا لے کے چلی، دروگہ زندان سے بات کیا، یہ دروگہ زندان اگر تو رات کے وقت زندان کا دروازہ ذرا کھول دیتا، یہ قیدی ایسے مظلوم ہے کہ ہم نے ذرا کھانا دیتا۔ اللہ اکبر، جس کے صدقے اور طفیل میں کائنات کو روٹی مل رہی ہے۔ خالی مصیبت قید میں رہنا نہیں، یہ سب مصیبتوں کی منزلیں ہیں، معمولی بات نہیں۔ نفسیاتی مسائل آپ غور کیجیے کہ دل پر کتنی مصیبتیں اہل بیت کے گزری جو ہمارے سامنے نہیں آ سکی۔ جو اکثر میں جملہ اس طریقے سے پڑھتا ہوں کہ میرے سمجھ میں اب تک نہیں آ سکا کہ حسین کے لیے علی اکبر کی لاش کا میدان کربلا سے خیمے تک لانا زیادہ مشکل تھا، یا اس غیرت دار خاندان کے لیے زندہ علی اصغر کو لے کر پانی کا سوال کرنے میدان تک جانا زیادہ مشکل تھا۔ اس لیے کہ غیرت دار آدمی کے لیے سوال کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، اور غیرت دار آدمی کے لیے سوال کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، اور کوئی اگر سوال کر لے تو اس کے سوال کو پورا نہ کرنا بھی غیرت دار کے لیے بڑی مشکل کی بات ہے۔ جو فلاں نے ہم سے بڑا چھوٹا سا سوال کیا تھا ہم پورا نہیں کر سکے، اگر آدمی غیرت رکھتا ہے تو اس کو بڑا احساس ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کے سامنے سوال کرنے جائے تب بھی بہت پریشان ہوتا ہے، کوئی کسی کے سوال کو پورا نہ کر سکے تب بھی بہت پریشان ہوتا ہے۔ اور حسین کے دو بیٹوں کے ساتھ یہی مصیبت گزر گئی۔ علی اکبر نے پانی کا سوال کیا، حسین پورا نہ کر سکے، علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کرنے میدان کربلا کے اندر حسین آ گئے۔ اللہ جس کے در پہ فرشتے مانگتے ہو، اور اس کے بعد وہ آیا ہے کربلا کے میدان میں اور کچھ مانگ نہیں رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، اس کے بعد جب اسے پانی نہ ملا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا۔ تو حسین کی چند مخاطبت سن لیجیے، آپ اپنی بات کو آگے تمام کر دوں گا کہ حسین کچھ جگہ مخاطب ہوئے عجیب انداز سے۔ جب 28 رجب کو چلنے لگے، نانا کے روزے پر آ کے مخاطب ہوئے، نانا کو مخاطب کیا، اپنی باتیں بیان کی، نانا میں جا رہا ہوں خدا حافظ۔ اس کے بعد وہاں سے جنت البقیع کے اوپر آئے، آنے کے بعد ماں کو مخاطب کیا، ماں سے بات چیت کی، ماں کے بعد بھائی کی قبر پہ آئے، بھائی سے بات چیت کی، اس کے بعد سب سے بات چیت کر چکے،
لیکن حسین نے سب کو مخاطب کیا تھا, ہمیں مخاطب نہیں کیا تھا. لیکن نہ جانے یہ کون سی مصیبت تھی کہ جب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا, اب حسین نے نانا کی طرف نہیں دیکھا, اب حسین نے بابا کی طرف نہیں دیکھا, اب حسین نے ماں کی طرف نہیں دیکھا, اب حسین نے بھیا کی طرف نہیں دیکھا, نہ یا رسول اللہ کہا, نہ اپنی ماں کو پکارا, نہ اپنے بھائی کو پکارا, نہیں ایک مرتبہ ہماری طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے, شیعتی ما ان شربتم معاذ بن فسرونی اور سمیتم بے غریبین اور شہیدین فندبونی. ارے اے شیعو, کاش تم کربلا کے میدان میں اگر ہوتے تو یہ منظر دیکھتے کہ میں بچے کے لیے کیسے سوال کر رہا ہوں, اور جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا, اور جب تم یہ سننا کہ کوئی غریب الوطن دنیا سے اٹھا ہے تو مجھے ضرور یاد کر لینا. بس اب آپ سنیں, ایک مرتبہ وہ عورت چلی اور لے کر آئی اس کھانے کو. اس نے ایک مرتبہ اس میں شمع جلانے کے بعد کھانے کو دروازے زندان سے اندر بڑھا دیا. ایک مرتبہ زینب نے یہ دیکھا, دنیا کا اور کوئی ہوتا اچھے کھانے دیکھ کر لالوٹ ہو جاتا. پھر ایک مرتبہ سارے بتائیے یہ کیا بات ہے, یا دروگہ زندان یہ کھانا کہاں سے آیا ہے, یہ کیا بات ہے کہ آج انداز میں بدلا ہوا ہے, کل تک تو جو کھانا آتا ہے اس کو عجیب انداز کا ہوتا ہے, پورا بھی نہیں ہوتا, یہ کہاں سے آ گیا. اس نے کہا ایک عورت ہے تو یہ کھانا لے کے آئی ہے, آپ اسے کھا لیں. شہزادی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, پہلے بتاؤ یہ کہاں سے آیا ہے, کیوں آیا ہے, کس لیے آیا ہے. جیسی شہزادی نے کہا واپس چلی جاؤ, اس عورت نے کہا شہزادی آپ ہم سے بدشگونی کی باتیں نہ کریے, اس لیے منت کا کھانا ہم لے کے آئے ہیں اور بڑے محبوب کی منت کا کھانا ہے جسے ہم بہت چاہتے ہیں, آپ دعا کر دیجیے اسے واپس نہ کیجیے. کہا کیسی منت ہے, کہا ارے آپ کو معلوم نہیں, ہم حسین ابن علی کے گھر میں رہا کرتے تھے, ہم حسین کی کنیز ہیں, حسین سے بہت دن سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے, آپ کھانا کھا لیں, بس یہ دعا کر دیں کہ رسول کا نواسا حسین زندہ رہے تاکہ ہماری ایک مرتبہ اس سے ملاقات ہو جائے. ایک مرتبہ زینب نے آنکھوں میں آنسو کر کے کہا اے عورت تو اپنی منت کو بڑھا دے. اس نے کہا آپ کیسی باتیں کرتی ہیں, کہا ارے نہیں اب حسین دنیا میں نہیں رہے. کہا حسین دنیا میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, ان کی بہن زینب کی تو زیارت ہو جائے گی. ایک مرتبہ زینب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا, کہا میں زینب ہوں, یہ سید سجاد ہے, یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے, کربلا میں ہمارا گھر اجڑ گیا, اب منت کو بڑھا دے. محمد کے واسطہ ہمارے جملہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہمیں ہر خیر عطا فرما, ہر شر ہم سے محفوظ رکھ. پروردگار ہمیں جو بیماروں کے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمارے گھروں سے اسباب نحوست کو دور فرما. پروردگار میں اسباب خیر کا انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو ہمیں روزگار سے لگے ان کے روزگار کو استقامت مضبوطی عطا فرما. جو روزگار سے نہیں لگے ان کو باعزت روزگار مہیا فرما. مقروض ان کے قرض کو ادا فرما دے. ہماری قوم کو اتحاد اتفاق کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے علماء مراجع کے سائے کو ہمارے سنوں پر قائم و دائم رکھنا. پروردگار محمد علی محمد کے صاحبان اہل تقی کے صدقے ہماری شخصیت کو اوصاف رضیلہ اور قبیلہ سے محفوظ رکھ, اوصاف حمدہ سے مزین فرما. جمہوری اسلامی ایران کی سرفرازی میں اضافہ فرما, ہمارے حضور میں تعجیل فرما, ہم بہت علماء میں شمار فرما.